بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اب تک ہم لوگوں نے مارکیٹنگ مینجمنٹ کو ڈفرینٹ اسپیکٹس سے اسٹڈی کیا. ہم لوگوں نے ڈفرینٹ کانسیپٹس کو ڈسکس کیا, اور ان دا لاسٹ 2 lectures we also discuss about B2B marketing and the marketing to consumer as well, that how we can get the maximum information from the customers or consumers, whether they are businesses, manufacturing concerns ہیں, service oriented organizations ہیں, یا پھر وہ انڈیویجول کسٹمرز ہیں, کہ کیسے ایک میکسیمم انڈرسٹینڈنگ ہم لوگ اسٹیبلش کر سکیں یا آرگنائزیشنز کر سکیں کہ وہ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کر سکیں اور مارکیٹ شیئر کو انکریز کر سکیں. جی آج ہم لوگ بات کریں گے جی ہاؤ مارکیٹ سیگمنٹیشن اینڈ ٹارگیٹس کین بی آئیڈینٹیفائڈ. جی لیٹ اسٹارٹ فرام سلائڈ. جی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں جی جو کہ ایڈورٹائز ہو رہی ہیں. ایک ہمارے پاس جیسے یہ کٹ کیٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہیو اے کٹ کیٹ ہیو اے بریک, اینڈ یا ہم اس کو تھوڑا سا وہ ریورس کر کے بھی بولتے ہیں جی ہیو اے بریک ہیو اے کٹ کیٹ. اسی طریقے سے فیڈرل ایکسپریس, اس کی سکسیس سٹوری آپ دیکھیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب فیڈرل ایکسپریس کا جو سب سے پہلا جو ان کا جو کارگو گئی تھی یا جو ان کو جو ڈیلیوری کے لیے جو آئٹم ملا تھا, تو وہ آپ کے ہاتھ پر بآسانی آ سکتا تھا. اور اب آپ دیکھیں کہ ناؤ دے ہیو فلیٹ آف ایروپلینز, اور دے ہیو ان کا نیٹ ورک پوری دنیا کے اندر آپریٹ کرتا ہے. جی اسی طرح سے ہائنز ٹومیٹو کیچپ, جی رمضان شریف اگین, وہ جو پھر ایک ہم میں سے وہ لوگ جو کھانے پینے کے شوقین ہیں, they definitely know about this tomato ketchup. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے انہوں نے ایڈورٹائز کیا ہے. جی اینڈ ون مور از جی گوگل اس کی میکڈونلڈس کی بات کرتے ہیں جی, اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میکڈونلڈ کی پیکنگ ہے اور وہ آپ کو اس طریقے سے اس کی ریزمبلنس جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ ہے, اور اس چیز کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں دیٹ فری وائی فائی سروڈ ایٹ آل ریسٹورینٹس. جی سو کتنا انٹیلیجنٹلی مارکیٹ کر رہے ہیں کہ اس پوری ایڈورٹائزمنٹ کے اندر آپ کو صرف کلر سکیمز اور ایک ایم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اور آپ آسانی سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جی دس از ریلیٹڈ ٹو میکڈونلڈس, اور جو اس کا یونیک ایک سٹائل ہے اس میں پھر آپ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہاں جی دے آر ٹاکنگ اباؤٹ وائی فائی اینڈ آل دیز کائنڈ آف تھنگز. جی نیکسٹ ون از جی ہمارے پاس جو لاسٹ ایڈورٹائزمنٹ جو ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے جی, وہ نائکی کا نظر آ رہا ہے, کہ جس میں ڈفرینٹ سپورٹس کے اندر وہ ایک بچہ بھی آپ کو روتا ہوا نظر آ رہا ہوگا, کچھ لوگ واک کرتے ہوئے, جاگنگ کرتے ہوئے, ایکسرسائز وہ سارے کے سارے لوگ جو ڈفرینٹ جگہ کے اوپر. اور آپ یہ دیکھیں گے یہ سارے کے سارے کیا ہے کہ اس ایک ایڈورٹائزمنٹ کے اندر جو نائکی کا پیسٹ کیا ہوا پرٹیکولرلی, اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی جو ایک کسٹمر یا کنزیومر کی تعداد ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جی, جسٹ ود دس ون پیج ایڈورٹائزمنٹ, اور جس کے اندر وہ تقریباً کتنی یہ تصویریں ہیں اس کے اندر, دیر آر 8 pictures اینڈ 9th one is وہ نائکی جس کے اندر 1 step. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کو نائکی کا ورڈ لکھا ہوا نظر نہیں آتا, بلکہ صرف اور صرف وہ ہمیں اس کا لوگو نظر آتا ہے. جیسے ہم لوگوں نے بات کی تھی کچھ لیکچرز پہلے کہ نارمل پرسن دے کیم اکراس around 1500 ایڈورٹائزمنٹ یا میسیجز ڈیورنگ اے ڈے, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر سلیکٹیو ہو جاتے ہیں جی, ہم پھر اس لوگوں کو رجسٹر کر لیتے ہیں جی, ہم اس کا نام اپنے ذہن کے اندر ہمارے یہاں کہیں سب کانشیس میں رہ جاتا ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں جی وہ اس کا جنگل اتنا خوبصورت ہوتا ہے جی, وہ اس کو جو ہے وہ میمورائز کر لیتے ہیں, اور جب بھی وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں دین دے اسٹارٹ سنگنگ دیٹ جنگل, یا وہ جو چھوٹی سی پوئم ہوتی ہے جس کو گانا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں جی اسی پرٹیکولر کموڈٹی کو ہمیں لینا ہے. دیکھیں آپ اتنا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ جیسے ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے جی, اس کے اندر وہ جو ایک بہت مشہور ہے داغ نہیں سو سیکھنا نہیں. سو ہاؤ کانفیڈنٹلی کہ کس طریقے سے انہوں نے پورے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کے اندر وہ ہاؤس وائفز کو اور بچوں کو انوالو کیا, اور وہاں سے انہوں نے ہاؤس وائفز کو انوالو کیا سو دیٹ دے کین انکریز دیئر مارکیٹ شیئر. اس قسم کے سٹیپس لیے جاتے ہیں. ایک ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے جو کہ ریزنیبل پاپولیشن کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکے جی. تو ہمارے پاس یہ دیز کائنڈ آف ڈفرینٹ ایڈورٹائزمنٹس آر دیئر. تو اس کے اندر تھوڑی سی لیٹس اسٹارٹ ڈسکسنگ کہ یہ سیگمنٹیشن ہوتی کیا ہے جی.
ٹارگٹ مارکیٹ ریکوائرمنٹس، یہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سیگمنٹیشن ہوتی کیا ہے جی؟ دیٹ از آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ پروفائل ڈسٹنکٹ گروپس آف بائرز ہو ڈیفر ان دیئر نیڈز اینڈ وانٹس جی. آپ کلودنگ کے اندر، شوز کے اندر دیکھتے ہیں دا پیپل ہو آر ورکنگ فار بینکس، دا پیپل ہو آر ورکنگ فار ہوٹل انڈسٹریز، دے ہیو ڈفرنٹ نیڈ جی. ان کے پاس پھر ایک ڈفرنٹ سا کرائٹیریا ہوتا ہے جی. دے پیپل آر فیمس فار دیئر کلودنگ جی. اس کے اندر سوٹنگ، یا اسپیشلی یہ پرٹیکولرلی جو بینکس ہیں جی، سوٹنگ ہے، آپ کے پاس ٹائز ہیں، شرٹس ہے، وہ ایک پھر ڈفرنٹ کلاس یا ڈفرنٹ ایک سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ہوٹل انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، جب ہم لوگ ایئر لائن سیکٹر کی بات کرتے ہیں، جب ہم لوگ سیکورٹی ایجنسیز کی بات کرتے ہیں، وہاں پر یونیفارم ایگزسٹ کرتا ہے جی. پھر وہ کلودنگ کی بات نہیں ہوگی، پھر ڈیفینیٹلی دے کین سیو منی فرام دیٹ کلودنگ اور دے کین انویسٹ ان سم ادر تھنگز، یا وہ کسی اور جگہ کے اوپر اس پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں جی. تو ہمیں پھر یہ مارکیٹ کو سیگریگیٹ کرنا پڑتا ہے جی آن دا بیسس آف ٹیسٹ. That can be on the basis of age, that can be on the basis of education, that can be on the basis of profession, یا اور بہت سارے ڈفرنٹ کرائٹیریاز جو ہم آنے والی سلائیڈز کے اندر بھی دیکھیں گے. اور آج کے لیکچر میں ہم اس کو زیادہ کمپریہنسولی اس کو اسٹڈی کریں گے، ڈسکس کریں گے. سلیکٹ ون اور مور مارکیٹ سیگمنٹس ٹو انٹر. مارکیٹ ٹارگیٹنگ جی، آپ نے سیگمنٹس تو بنا دیے جی، بہت سارے بنا دیے، اور پھر اس کے اندر پھر آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ لیٹس ٹارگیٹ دوز پرٹیکولر پیپل جی. ہم ہاسپٹلس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جی، ہم ہوٹلس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. ایک جگہ کے اوپر آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف مائی فرینڈ، اس نے کہا جی ٹاول کے لیے ہوٹل انڈسٹری جو ہے ایک بہت بڑا پوٹینشیل بائر یا پوٹینشیل کنزیومر ہے جی. ٹاول کے لیے پوٹینشیل کنزیومر، میں نے بات کی پوٹینشیل کسٹمر ہے جی، کیونکہ کنزیوم تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ کریں گے نا، اس کو استعمال وہ لوگ کریں گے جو وہاں آ کر اسٹے کر رہے ہیں. تو اس نے کہا جی ہمارا جو ڈفرنٹ جگہ کے اوپر، وہ یورپ میں ہو، وہ ایشیا پیسیفک میں ہو، سو وی آر ان اے پروسیس اور رادر وی ہیو اسٹیبلشڈ اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ ود ہوٹل انڈسٹری اور وی آر سیلنگ ٹاولس ٹو دیم جی. اور اس کے اندر پھر یہ مطلب دیز کائنڈ آف تھنگز آر دیئر. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹارگیٹ کرتے ہیں جی کہ یہ پرٹیکولر جو سیگمنٹ ہے، کمپوننٹ ہے، کوہورٹ ہے، لیٹس ٹارگیٹ دوز پیپل جی، لیٹس سیل اوور پروڈکٹ ٹو دس پرٹیکولر کیٹیگری آف پیپل. For each establish and communicate benefits of offering. یہ مارکیٹ پوزیشننگ آتی ہے. Establish and communicate benefits of offering جی. آپ دیکھتے ہیں نا وہ ٹائیگر بسکٹس میں ٹائیگر آ جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، مینس کہ a person can be healthy. اسی طرح سے ملک کی ایڈورٹائزمنٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ a child is performing well in his school or in her school، تو کیا سین ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ انرجیٹک ہوتا ہے اور وہ وائٹامنز اور وہ تمام کیلشیم کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں، بون سٹرونگ ہوتی ہیں، دیز کائنڈ آف تھنگز جی. اسی طریقے سے جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا ڈٹرجنٹ پاؤڈرز کی، آپ یہ دیکھیں کہ جی وہاں پر ایک ڈفرینٹ سا سینیریو ہوتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ بینیفٹس یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو پرٹیکولر پروڈکٹ ہے یہ کون کون سے بینیفٹس کو آفر کرنے جا رہی ہے، اور وہ جو ٹارگیٹ آڈینس ہے آپ ان کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کرتے ہیں. دین کمس کمیونیکیٹ جی، آپ شیئر کرتے ہیں جی میکسیمم انفارمیشن ود یور ٹارگیٹ آڈینس. آپ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دس از دا پروڈکٹ، اس کی یہ آفرنگز ہیں، یہ ویلیو کریشن ہے، یہ ویلیو ایڈیشن ہے جو کمپنی نے کی ہے جی. اگر آپ 2006-07 کے اندر چلے جائیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کیمراز آتے تھے جی، جس کے اندر وہ کیسٹس، چھوٹی کیسٹس، پہلے تو خیر بڑی کیسٹس یوز ہوتی تھی، پھر چھوٹی کیسٹس تھیں جی، وہ استعمال ہوتی تھی. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوا کہ آپ کے پاس ایسے ویڈیو کیمراز آنا شروع ہوئے، اس کی اپنی اسٹرینتھ تھی جی، آنا شروع ہوئے کہ جس کے اندر انٹرنل میموری تھی جی، بلٹ ان میموری تھی، اور وہ دیٹ از ان جی بیز. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ہائی ڈیفینیشن اور اس قسم کی اور چیزیں ڈفرینٹ فیچرز کے ساتھ آتی ہیں جی. اور ان فیچرز کو آپ دیکھیں کہ کوشش کر رہے ہیں کیٹر فار کرنے کی موبائل کمپنیز بھی جی. وہ اپنے موبائل کے اندر یا جو وٹ ایور دا کموڈیٹی اور وٹ ایور پروڈکٹ دے پیپل آر مینوفیکچرنگ، دے آر ٹرائنگ ٹو انکارپوریٹ میکسیمم فیچرز انٹو دیئر پروڈکٹس جی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں پھر ہمارے پاس سیگمنٹیشن، ٹارگیٹنگ اور پوزیشننگ کے حوالے سے ہیں. اچھا، اب یہ جو سیگمنٹیشن ہوتی ہے جی، ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی، اس کے بہت زیادہ کرائٹیریاز ہوتے ہیں جی. جیوگرافیکل لوکیشنز ہوتی ہیں جی. کچھ ایسے ممالک ہوتے ہیں جہاں بہت ساری برف پڑتی ہے جی.
ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں جون اور جولائی کے اندر ٹمپریچر جو ہے وہ 40 کراس کر لیتا ہے، 50 کراس کر لیتا ہے جی کچھ سٹیز میں. تو ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ ریکوائرمنٹ سے ڈفرینٹ ہو جائے گی. اسی طریقے سے ڈیموگرافکس ہیں جی، ٹھیک ہے، ایج ہے، جینڈر ہے، یہ اگین اس کے بارے ہم لوگ زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. سائیکوگرافکس ہیں جی. سو اینڈ دا لاسٹ ون از جی بیہیویئر. نو پکچر فار بیہیویئر جی، بہت مشکل ہے جی ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیومن بیہیویئر جی. وہ کیا چیز ہے، وہ کیا فیکٹرز ہیں جو کسی بھی ہیومن کے بیہیویئر کو چینج کرنے کے اندر ہیلپ فل ہو سکتے ہیں جی. اٹ از لٹل بٹ ویری ڈیفیکلٹ، سارے ہی ڈیفیکلٹ ہیں، بٹ اگین بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا یا اس کے اوپر فوکس کرنا یا اس کے اوپر ایک انڈرسٹینڈ ڈیولپ کرنا، یس اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کائنڈ آف تھنگ. ابھی ہم بات کر رہے تھے جی ڈفرینٹ ٹائپس آف سیگمنٹیشن. سب سے پہلی ٹائپ ہے جی جیوگرافک سیگمنٹیشن. مارکیٹ بائی نیشنز، وی آر پاکستانی نیشن جی، اور انڈینز ہیں، چائنیز ہیں، نیپالیز ہیں، بھوٹانیز ہیں. اسٹیٹس ہیں جی، جیسے پنجاب ہے اور ہمارے پاس سندھ، بلوچستان، KPK ہے، گلگت بلتستان ہے. اور پھر امریکہ میں ڈیفینیٹلی جو وہاں کی اسٹیٹس ہیں جی، ریجنز آ جاتے ہیں جی ہمارے پاس. آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، جیسے پاکستان از سیگریگیٹڈ، ملٹی نیشنلز نے کیا ہوا ہے کہ پاکستان از سیگریگیٹڈ انٹو 3 ڈفرنٹ ریجنز. کیا کہتے ہیں جی ہم لوگ؟ ساؤتھ کہتے ہیں، ساؤتھ ریجن کہتے ہیں، پھر ہم سینٹرل ریجن کہتے ہیں، اور یہ نارتھ ریجن. راولپنڈی اسلام آباد از ان نارتھ ریجن جی. کنٹریز کی بات آ جاتی ہے. اچھا، پھر کنٹریز کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ گروپنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہے، تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر مور اور لیس ویدر ٹھیک ہے ڈفرنٹ ہوتا ہے، بٹ ناٹ ایٹ لارج، بہت زیادہ نہیں. ایشیا پیسیفک ہیں جی، اسی طرح سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، نارتھ امریکہ ہے، یورپ ہے. تو وہاں پر بہت ساری نارمز، کلچر جو ہے تو نا وہ شیئرنگ کے اوپر بھی ہوتا ہے جی، آلدو کہ اس کے اندر ڈفرنس ہوتا ہے، بٹ وہ اس میں. دین کم جی سٹیز اور نیبرہڈ جی. جیسے سٹیز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو راولپنڈی، اسلام آباد نیبرنگ سٹیز ہیں جی. ان کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی چھوٹے شہروں کے اوپر ہوتا ہے، سٹیز کے اوپر ہوتا ہے، جیسے روات ہے، مندرہ ہے، بھارا کہو ہے، اینڈ آل دیز کائنڈ آف اسمال سٹیز جی، نیبرہڈ جی. اچھا، جیو کلسٹرنگ. اچھا، یہ جو آپ کے پاس ایک جیوگرافک سیگمنٹیشن ہوتی ہے، پھر کسی جگہ کے اوپر آپ دیکھیں وہ تمام ممالک جہاں پر برف باری زیادہ ہوتی ہے، سنو فالنگ زیادہ ہوتی ہے جی، وہاں پر ہاٹ ڈرنک کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے جی. وہ کافی ہو، وہ ٹی ہو، وہ ہمارے پاس کسی بھی طرح کا قہوہ ہو جی، وہاں پر اس کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے جی. آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے، جیسے پشاور میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر قہوے کی یا ایون بلوچستان میں اس کی کنزمپشن زیادہ ہے جی. تو اس کی بیسس کے اوپر پھر آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس ریجن میں، اس سٹی کے اندر آپریٹ کرتی ہیں. اگر آپ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں جو چاروں ویدرز ہیں، پھر اس میں ڈرنکس اکارڈنگلی ویدرز میں جو ہیں ویدرز کے اکارڈنگلی ان کو آفر کیا جاتا ہے جی. Then comes the geo-clustering approach that combines geographic data with demographic data that yields richer description of consumers and neighborhoods جی. ابھی میں آپ سے جیسے بات کر رہا تھا جی، ہمارے پاس کچھ ریجنز ہیں جی، جیسے ایشیا پیسیفک کی بات کر رہے تھے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی بات کر رہے تھے، گلف کی بات کر رہے تھے ہم، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بات کر رہے تھے، نارتھ امریکہ کی بات کر رہے تھے. تو ہمارے پاس مور اور لیس وہاں پر کلچر، انوائرمنٹ، کلائمیٹ وہ سیم ہوتا ہے. تو اس کی بیسس کے اوپر آرگنائزیشنز ٹرائی دیئر لیول بیسٹ ٹو ٹارگیٹ دا کسٹمرز اور کنزیومرز کہ وہ میکسیمم بینیفٹ وہاں سے اٹھا سکیں، اور اس کی بیسس کے اوپر پھر وہاں پر وہ لے کر چلتے ہیں جی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 39 فیکٹرز ہیں جن کو انہوں نے 5 براڈ کیٹیگریز کے اندر اس کو انہوں نے سم اپ کیا. دا ویری فرسٹ کیٹیگری از ایجوکیشن اینڈ ایفلوئنس. ڈیفینیٹلی اچھا، اس میں کچھ ان پریویس لیکچر ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب اکانومی کرائسس کے اندر آتی ہے تو ایجوکیشن سیکٹر میں انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے جی، اور پھر وہاں پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان دیٹ ٹرم آف کرائسس دے کین ایجوکیٹ دیم سیلفس، اپنی ایجوکیشن کو، اپنی سرٹیفکیشن کو، اپنی ایبلٹیز کو امپروو کریں سو دیٹ دے کین میک دیئر پلیس ان دا مارکیٹ جی. فیملی لائف سائیکل ہے، اور فیملی لائف سائیکل میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے
न्यूक्लियर पर्सन लिविंग है, वो जो बैचलर लाइफ होती है, फिर मैरिड लाइफ होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर देन वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, और उनको भी वो सारा करना होता है। उसकी बेसिस के ऊपर नई डिमांड्स जो होती हैं वो जनरेट होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से कोशिश करती हैं कि उन डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सकें। जैसे आप इंश्योरेंस कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट्स में ये देखते हैं कि वो न्यूली जो वेड कपल्स होते हैं वो उन लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं या प्रोब करते हैं कि भाई प्लीज इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज कि जो कि आपको लेटर स्टेज के ऊपर बेनिफिट दे सकें। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैं देख रहा था कि देयर वाज जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड फादर हैं, दे परचेज अ साइकिल फॉर देयर ग्रैंड सन जी। तो वो उसके अंदर ये दिखाया हुआ था कि उन्होंने इंश्योरेंस कराई हुई थी, और वो जो एक स्मॉल कंपोनेंट था दे केप्ट ऑन शेयरिंग इट विद द इंश्योरेंस कंपनी, और आफ्टर रिटायरमेंट या तो उनको पैसे मिल गए या फिर पेंशन की सूरत में उनको पैसे मिलने शुरू हो गए, तो जिससे वो ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने इर्द गिर्द जो दूसरे लोग हैं उनकी भी ज़रूरियात जो हैं वो उसको पूरा करते हैं। देन कम्स जी अर्बनाइजेशन, पीपल आर मूविंग फ्रॉम विलेज टू अर्बन्स जी, सिटीज़ की तरफ आते हैं। जब सिटीज़ की तरफ आते हैं, अगर आप कराची का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टडी करें तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पर फ्लैट्स का कल्चर बहुत ज़्यादा है जी। ठीक है, अगर आप टोक्यो चले जाएं तो वहाँ तो वैसे ही सारे के सारे अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, कॉन्डोमिनियम्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बिजनेस हब है टोक्यो, न्यूयॉर्क बिजनेस हब है। तो वहां पर क्या करते हैं कि वो फ्लैट्स यहाँ उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि कम जगह के ऊपर ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जा सके, बिकॉज वो बिजनेस हब बन जाते हैं। उस बिजनेस हब में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी तो फिर वहां पर रेजिडेंशियल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो ज्यादा होंगी, तो वो उसको फिर एड्रेस करते हैं जी। इसी तरीके से अगर आप उन कंट्रीज में या उन सिटीज के अंदर जो बहुत ज्यादा जो बिजनेस हब बन गए हैं जी, अगेन जैसे हम लोग बात करते हैं कोलालमपुर की बात करते हैं जी, जकार्ता की बात करते हैं, हम लोग अभी बात कर रहे थे टोक्यो की बात कर रहे थे जापान में, या हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं, लंदन की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पर फास्ट फूड या जो ये सैंडविचेस का जो बिजनेस है जी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। पीपल हैव लेस टाइम टू कुक एंड देन वो फिर ऑन द वे या ड्राइव के थ्रू दौरान ही वो जो है अपना फूड जो है उसको लेते हैं। देन कम्स जी रेस एंड एथनिसिटी जी, इसके हवाले से भी एथनिसिटी आप देखें कि वो हमारे यहाँ जो एक हम जिसको कहते हैं जी पंजाबी, फिर विद इन पंजाबी हम देख लेते हैं जी सराई की बेल्ट है हमारे पास, इसी तरह से KPK है, इसी तरह के से वहाँ से द पीपल हु बिलोंग टू KPK दे आर नोन एज पठान्स, और फिर हमारे पास और जो बलूचिस्तान में रहने वाले लोग हैं, तो डिफरेंट एथनिसिटीज़ होती हैं जो कि फॉर्म करती हैं जी डिफरेंट कल्चर्स को, और अल्टीमेटली उनकी डिमांड्स रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं तो उसको टारगेट करते हैं। देन कम्स जी मोबिलिटी जी, हमारे पास डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन आ जाता है जी। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स एंड आर इजी टू मेजर जी। कहते तो हैं कि ये आसान काम होता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि अगर ये आसान होता है तो कितना आसान होता है। इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है जी एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज। जैसे पाकिस्तान इज नोन एज अ यंग कंट्री कहते हैं जी, वो जो यंग कंट्री का एक टाइटल मिला उसकी वजह यह है कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन फॉल्स विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 15 to 30 ईयर्स जी। और वो जो 15 से 30 साल के दरमियान के जो लोग हैं, द पीपल आर फुल ऑफ पोटेंशियल, द पीपल आर फुल ऑफ एनर्जी। आप जैसे ही उस पोटेंशियल को चैनलाइज करते हैं, जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दिखाते हैं। अभी इन लास्ट प्रीवियस फ्यू ईयर्स आप देखते हैं, वो जैसे एक बच्ची हमारे यहाँ जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया जी, आरिफा, इसी तरह से अली मोइन नवाजिश और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने टारगेट या जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किए और बड़ा नाम कमाया पाकिस्तान का दुनिया में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया जी। तो ये हमारे पास एक एज का जो एक कंपोनेंट है। इसी तरह से लाइफ साइकिल स्टेज जी। अच्छा, इस लाइफ साइकिल स्टेज के अंदर फिर अगर किसी जगह के ऊपर, अच्छा लाइफ साइकिल स्टेज हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, उसमें फिर वही मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था कि जिसमें फिर बैचलर है, फिर मैरिड, देन फिर विद चिल्ड्रन एंड नीड टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स एज वेल, और वहाँ पर फिर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं जी। लाइफ स्टेज है, जेंडर है, मेल फीमेल, इनकम की बात कर लेते हैं जी, ठीक है। डिफरेंट इनकम ग्रुप्स आ जाते हैं जी, हमारे पास हाई इनकम ग्रुप्स आ जाते हैं कि वो लोग जो बहुत ज्यादा पैसे डेफिनेटली वो जितने ज्यादा अर्न करते हैं उतने ही ज्यादा लेविशली उसको स्पेंड भी करते हैं जी।
اور جو لوگ جتنا زیادہ کم جو جن کی انکم ہوتی ہے وہ پھر کوشش کرتے ہیں جی اپنی نیسیسٹیز کو فلفل کر سکیں. دین کمز جی جنریشن ایکس جنریشن وائی, اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. ریس, کلچر, ریلیجن کی بات کرتے ہیں جی. جیسے پاکستان از اے مسلم کنٹری, وی آل آر مسلمس جی. تو ہمارے یہاں پھر جو حرام پروڈکٹس ہیں جی اس کی کنزمپشن کا یہاں پر کانسیپٹ نہیں ہے جی. اور پھر اسی مارکیٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے جو دوسرے ریلیجن سے جو لوگ رہ رہے ہیں, جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیکور یا الکوہلک ڈرنکس ہیں جو وہ پھر جو دوسرے ریلیجنس ہیں جی ان کو تو کسی مخصوص وہ اسپیسیفک انہوں نے آؤٹ لیٹس گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں, وہاں سے مل جاتا ہے, لیکن وہ مسلمانوں کو اتنا اوپنلی, بلکہ مسلمانوں کو وہ سیل نہیں کرتے. تو اس کے اندر یہ ریلیجن کے حوالے سے چیزیں. اور پھر جب آپ کہتے ہیں حلال اور حرام کا, تو پھر میٹ کی کنزمپشن کا تعلق آیا تھا. جیسے پچھلے دنوں فرانس میں وہ جو ایک کمپین چلی تھی کہ جی انہوں نے اس کے اوپر ایک پابندی لگا دی حجاب کے اوپر. تو انٹرسٹنگلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سائملٹینیسلی وہ جو حلال میٹ تھا اس کی کنزمپشن کئی گنا زیادہ بڑھ گئی جی. وہ کہتے ہیں اس کی ٹیسٹ, اس کی کوالٹی, اس کی فریشنس, نتھنگ لائک دیٹ. تو وہ ایک طرف سے تو روک رہے تھے لیکن دوسری طرف سے بینیفٹ بھی ہو جاتا ہے. تو ریلیجن کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہمارے پاس آ جاتا ہے جی. آکیوپیشن کی بات کرتے ہیں جی, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے وائٹ کالر اور بلو کالر کی بات کر رہے تھے, ایجوکیشن آ جاتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ایج اینڈ لائف سائیکل سٹیجز. وانٹس اینڈ ایبلٹیز چینج ود ایج, and companies such as Crest and Colgate offer products that target kids, adults and older consumers. جیسے ٹوتھ پیسٹ کے ایڈورٹائزمنٹس آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں they are conveying their گرینڈ چلڈرن کہ جی this is the best ٹوتھ پیسٹ, اور میں اپنے بچپن سے اس کو استعمال کر رہا ہوں, یا میں ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم سے اس کو یوز کر رہا ہوں, and I feel this particular product quite good جی. وہ اس کو اچھا کنسیڈر کرتے ہیں. اسی طریقے سے فوڈ بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ جگہوں کے اوپر وہ جیسے آئل آپ دیکھتے ہیں کہ جی ڈالڈا ہے, یا ہمارے پاس اور ڈفرینٹ جو آئلز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, تو وہ یہ اس چیز کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے سال سے آپریٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ جو ٹی لیفز ہوتے ہیں, چائے کی پتی کے جو ڈفرینٹ ایڈز آتے ہیں جی, اس کے اندر بھی جیسے لپٹن ہے, سپریم ہے, تو وہ اس چیز کو مینشن کرتے ہیں کہ فار ہاؤ لانگ دے پیپل آر performing or they people are in the market, or for how long those products are in the market جی. تو اس پروڈکٹ کی وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسیلنس لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم 100 سال سے ہیں. when they mention it that we are in this particular market since last 100 years, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسیلنس لے کر آئے ہیں جی. انہوں نے ڈفرینٹ پروسیسز اس کے اندر ایسے انکارپوریٹ کیے ہیں that they are coming with the best product into the market. So that's how the age and life cycle stages affect the companies. اچھا اپرچونٹیز بھی ان کے لیے جی پھر کمپنیز کے لیے ہیں, اور جو اس اپرچونٹی کو اچھے سے میٹیریلائز کر لے گا, اس کو ٹارگٹ کر لے گا یا اس کو کیپٹلائز کر لے گا, ڈیفینیٹلی they have an ایڈیڈ ایڈوانٹیج جی. ان کے پاس پھر ایک یونیکنیس یا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج آ جاتا ہے. دوسری چیز ہے جی لائف سٹیج جی. لائف سٹیج ڈیفائنز a person's major concerns such as going through a divorce جی, going into a second marriage, taking care of an older parent, deciding to buy a new home, etc. جی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ڈائیورس کی, تو پھر بہت سارے سولیسیٹرز ہیں, لائرز ہیں, وہ اپنی سروسز آفر کرتے ہیں جی لوگوں کو. لیکن اس کو ڈائیورس کو ریٹ کو کم کرنے کے لیے, جیسے پچھلے دنوں میڈیا کے اندر آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ سعودی عرب میں ہوا کہ جی ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہو گیا. تو ملیشیا کے اندر آلریڈی تھا, لیکن اب سعودی عرب نے بھی کہا کہ ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں سو دیٹ وی کین ایجوکیٹ اور پیپل کہ ایک ریلیشن شپ کو آفٹر میرج ہاؤ دے کین اسٹرینتھن جی. تو اس کو کیسے وہ کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر پھر گورنمنٹ از انٹرویننگ اور وہ دے آر پلئنگ اے رول. گوئنگ انٹو اے سیکنڈ میرج, پھر وہاں پر دوبارہ سے کہوں گا جی وہ ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی ایک فیملی جب ایکسپینشن ہوگی تو پھر گھر یا آپ کے پاس اور جو گروسری کی کنزمپشن ہے وہ انکریز ہوتی ہے, اور پھر اس کو اکارڈنگلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ٹیکنگ کیئر آف این اولڈر پیرنٹس جی, بوڑھے والدین وہ لوگ جیسے جو ان کو کیا کہنا چاہیے کنسیڈر کرتے ہیں. تو کچھ جگہوں کے اوپر جیسے نرسنگ سے کے پروفیشن سے کچھ لوگ ہیں وہ اس چیز کو ایڈورٹائز کرتے ہیں دیٹ وی ول آفر یو دا نرسنگ فیسلٹیز ہیں جی.
اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی ریکوائرمنٹس کے مطابق جیسے پرانے بوڑھے لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ڈیزیزز جو ہیں اس کو کیور کرنے کے لیے جیسے یہ گلوکومیٹر ہے, جیسے یہ جو آرٹیفیشل ٹیتھس ہیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ڈیولپ کی جاتی ہیں ان لوگوں کے مطابق. شوز ایسے پرٹیکولر بنائے جاتے ہیں کہ ان کو موومنٹ میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے. ڈیسائیڈنگ ٹو بائی, اچھا نیا گھر جب خریدنا ہوتا ہے جی تو وہاں پر آپ گھر خریدتے ہیں, پھر اس کے اندر مختلف چیزیں جیسے فرنیچر ہے ہمارے پاس, کراکری ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں. دیز لائف سٹیجز پریزنٹ اپارچونیٹیز فار مارکیٹرز ہو کین ہیلپ پیپل کوپ ود دیئر میجر کنسرنز. جی تو پھر مارکیٹرز کے لیے, کمپنیز کے لیے اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ اپنی پروڈکٹس کو اکارڈنگ ٹو دا نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس آف دیز پیپل اس طریقے سے انٹروڈیوس کروائیں کہ وہ اس کا بینیفٹ اویل کر سکے. نیکسٹ از جینڈر. جی وومین انفلوئنسز 80% آف کنزیومر پرچیزز. ڈیفینیٹلی جی اس کے اندر جو ان کی جو گروسری کے اندر ان کا جو ایک میجر رول ہوتا ہے, اور دے لیڈ فرام دا فرنٹ. جی دے آر دا ڈیسیژن میکر کہ جی یہ پروڈکٹ, یہ برانڈ, یہ آئٹم, اس کی اتنی کوانٹٹی پرچیز کرنی ہے اور اس کو اس طریقے سے ہم لوگوں نے ٹیکل کرنا ہے. میک 75% آف نیو ہوم ڈیسیژنس, پرچیز 60% آف کارز. جی جب نئے گھر خریدنے ہوتے ہیں تو تبھی بھی 75% اگین یہ انفلوئنشل ہوتے ہیں جی ان تمام ڈیسیژنز میں. فیمیلز آر مور, اور ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ ریلیشن شپ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں فیمیلز, اور وہ کوشش وہ انفلوئنسڈ ہوتی ہیں جی اس کمیونٹی میں جس میں وہ رہ رہی ہوتی ہیں. وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کس طریقے سے لوگ چیزوں کو کس طریقے سے کنزیوم کریں, کن برانڈز کے اوپر کنزیوم کر رہے ہیں. جی تو وہ انہی برانڈز کو پھر پریفر کرتے ہیں, اور انہی برانڈز کے اوپر ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ مینی فولڈز انکریز ہو جاتا ہے. جی لیٹس اسٹارٹ ڈسکس سم تھنگ اباؤٹ انکم. جی انکم کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو انکم سیگمنٹیشن از یوزڈ ان کیٹیگریز سچ ایز کلودنگ. جی ڈیزائنرز کلودنگ لوگ اسپینڈنگ کرتے ہیں, ہائی انکم جن کی ہوتی ہے. جی اور اگین جیسے پاکستان کے اندر کاٹن اینڈ کاٹن ہے, اس کے علاوہ زیگائزڈ ہے, اس کے علاوہ چینون ہے. دیر آر فیو ادر فیمس برانڈس, مارکس اینڈ اسپینسرز کے اب کلودنگ یہاں پر اویلیبل, تو اس کے اوپر لوگوں کی اسپینڈنگ زیادہ ہوتی ہے. جی ایلیگنس کی طرف چلے جاتے ہیں, ٹریولنگ کی طرف. جی جیسے ہم لوگ ٹریولنگ تو بائی ایئر, جی جب لوگ ٹریول کرتے ہیں تو یہ کلب کلاس ہے یا بزنس کلاس ہے یا اکانومی کلاس ہے, یا پھر آپ بائی ٹرین, یا آن دا بیسس آف انکم وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں دیٹ وچ مین دے نیڈ ٹو یوز فار ٹریولنگ. جی فائنینشیل سروسز ہیں اینڈ آٹو موبائلز ہیں. جی اگین جتنی زیادہ انکم پیپل بائی رولز رائس, پیپل بائی سوزوکی مہران, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انکم کے اوپر. جی دین کمز انکم ڈز ناٹ آلویز پریڈکٹ دا بیسٹ کسٹمرز. جی یہ بھی ایک بڑا مشکل سا کام ہے. کمپنیز آرگنائزیشنز اس بارے میں بعض دفعہ کنفیوز بھی ہو جاتی ہیں, جی مس لیڈ ہو جاتی ہیں. Like blue collar workers were among the first adopters of color televisions. وہ نہیں جا سکتے تھے تھیٹرز میں. جی وہ موویز دیکھنے نہیں جا سکتے تھے, ریسٹورینٹس دیکھنے نہیں جا سکتے تھے انٹرٹینمنٹ کے لیے, یا وہ جو ایک فن انوائرمنٹ ہے وہ اس کو وہ نہیں کرنا وہ ان کے they don't have enough resources to experience those recreational activities, so they stay at home, they purchase television, one time investment ہے, اس میں ٹیلی ویژن پرچیز کر لیتے ہیں, اس کے اوپر موویز اور وہ ڈراماز اور ڈفرینٹ پروگرامس they can watch and they can enjoy with the family. تو بلو کالرز کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ they were the among جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو اسپینڈنگ تھی کلر ٹیلی ویژن کے اوپر. سو اب تو خیر ٹیلی ویژن کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اندر اتنی زیادہ چینجنگ آ گئی ہے, اور دوبارہ یہ ایل ای ڈیز اور وہ بہت سارا اس کے اندر ڈیولپمنٹ آئی. دین کمز جی جنریشنز. ہم لوگ بات کر رہے تھے, آپ سے اس وقت بات ہو رہی تھی نا جنریشن نیکسٹ کو ہم کہتے ہیں جی دا پیپل ہو بورن فرام 1964 till 1978 they are known as Generation X. یہ امریکن کانسیپٹ ہے جی. بیبی بومرز ہیں 1946 سے 1964, سائلنٹ جنریشن 1925 سے 1945 کے درمیان جو پیدا ہوا ان کو سائلنٹ جنریشن کہتے ہیں. ملینیلز ہیں جی جنریشن وائی 1979 اور 1994. جب تو خیر جنریشن زی بھی آ گئی, بٹ
امریکہ میں کہتے ہیں جی دیر آر دا پاپولیشن آف ملینیلز اور جنریشن وائی از 78 ملین پیپل جی. اور ان کی جو سب سے بڑی بات ہے جو کہ لیکریٹو مارکیٹ ہے جی فار کمپنیز اور آرگنائزیشنز جی, ان کی بہت ساری کریکٹرسٹکس ہیں جی. ایک تو یہ ٹیکنالوجی سیوی ہوتے ہیں, یہ بہت جلدی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرتے ہیں جی. اگر ان کے پاس آئی فون 4 ہے, دے وانٹ ٹو پرچیز آئی فون 5. اف دے ہیو اگر ان کے پاس کچھ گیمز کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو وہ جو ایکس باکس یا اس قسم کی اور جو ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں وہ اس کے اوپر اسپینڈنگ کرتے ہیں. اور ان کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ ایز سون ایز دے ایکوائر منی, جیسے ہی ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو یہ فوراً سے دے اسٹارٹ اسپینڈنگ, اور دے اسپینڈنگ ایٹ اے ویری فاسٹ پیس جی, بہت تیزی سے خرچ کرتے ہیں. اچھا, سیونگ کا ان کے اندر رجحان نہیں ہوتا. اور یہ بھی ان کے بارے میں لکھا گیا, ریسرچ یہ بھی کہتا ہے کہ دے ہیو 7 پاکٹس. اس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنریشن وائی اور دا ملینیلز ہیو 7 پاکٹس جی. کیسے؟ جیسے وہ ہے نا جی, گرینڈ پیرنٹس فرام مدر سائڈ جی, نانا اور نانی, گرینڈ پیرنٹس فرام فادر سائڈ جی, اور اس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جی دادا اور دادی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میٹرنل اینڈ پیٹرنل گرینڈ پیرنٹس جی. اور 4 تو یہ ہو جاتے ہیں. دوسرا ہے کہ جی فادر اینڈ مدر, دے آر ویری گڈ سورس آف انفارمیشن ایز ویل ایز دے آر ویری گڈ سورس آف منی ایز ویل. کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے اور وہ گرینڈ پیرنٹس میں سے کسی کو پتا چل جاتا ہے یا پیرنٹس میں سے کسی کو پتا چل جاتا ہے تو فوراً سے کوشش کرتے ہیں کہ اس ضرورت کو پورا کیا جا سکے جی. یا آپ کو وہ بعض اوقات ان آرڈر ٹو میک یو مور, آپ کے اندر ایک وہ لانے کے لیے نا, کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے کہ جی آپ کے اندر ایک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ سپینڈنگ کیسے کرنی چاہیے, تو وہ آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے کچھ پیسے ادھار دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی فلاں چیز جا کے خرید لاؤ اور بعد میں آپ سے وہ جو پیسے ہیں وہ مجھے بعد میں واپس کر دینا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, ہی واز ویری ہیپی اینڈ ہی از اراؤنڈ ہی از 30+, اور وہ بتا رہا تھا, کہنے لگے جی میرے والد جو تھے وہ میں کہیں میرے فون کے اوپر بات کر رہے تھے تو انہوں نے فون دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ یہ بڑا پرانا فون ہے یار. اس نے کہا جی پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لیے نیا یہ جو اسمارٹ فونز آ رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً سے کیا کیا کہنے لگا جی یار آن دا ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے پیسے دیے اور انہوں نے کہا جاؤ مارکیٹ سے ایک دوسرا نیا فون لے کر آؤ. تو ہمارے کلچر میں تو پیرنٹس آر بلیسنگ بائی آل مینس جی. وہ بڑا خوش تھا, اس نے کہا جی مجھے میرے فادر نے وہ نیا موبائل, اور میں تو نہیں افورڈ کر سکتا تھا بٹ انہوں نے مجھے اس کو وہ پرچیز کر کے دیا جی. اور اسی طریقے سے گرینڈ پیرنٹس کا بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو مختلف جگہ کے اوپر میں ابھی جیسے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی انشورنس کمپنیز کی, کہ وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جس میں جو گرینڈ فادر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ان کا بیٹا اور بہو کسی جگہ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور ان کا جو پوتا ہوتا ہے وہ ایک سائیکل دیکھ کر رک جاتا ہے, تو وہ اس کو پیرنٹس بڑا ٹیکنیکلی اس کو ٹالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے موو کرے بچہ, اور وہ جیسے ہی آگے جاتا ہے اور وہ جب گھر آ جاتے ہیں دا ویری نیکسٹ ڈے وہ جو گرینڈ فادر ہیں جی وہ سائیکل پرچیز کر کے گھر لے آتے ہیں اور اپنے گرینڈ سن کو گفٹ کر دیتے ہیں جی. سو دیز کائنڈ آف تھنگز آر دیئر. ہم بات کر رہے تھے جی وہ جو پاکٹس کی بات کر رہے تھے, جیسے ہم نے کہا جی دے ہیو 7 پاکٹس, تو 6 ہم نے اس میں سے یہ دیکھا میٹرنل اینڈ پیٹرنل گرینڈ پیرنٹس, دین پیرنٹس, اور جو 7th ہے وہ کہا جاتا ہے جی, بلکہ اب تو پاکستان کے بارے میں بھی یورو مانیٹر انٹرنیشنل نے یہ رپورٹ پبلش کی ہے کہ ہمارے بھی جو ینگ کنزیومرز ہیں, یہ جو ینگسٹرز ہیں, دے ہیو پارٹ ٹائم اور فل ٹائم جاب اپارچونیٹیز جی. بہت سارے ینگسٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ایدر دے آر ٹیچنگ ٹیوشنز, یا پھر کال سینٹرز کے اندر کام کرتے ہیں, یا پھر پرائیویٹ سکولز کے اندر کام کرتے ہیں, یا پھر کسی اور آفس کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا, ویب سائٹ ڈیولپرز بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں جی. اس کے علاوہ ہمارے پاس رائٹرز اور بے تحاشا کام. کچھ لوگ ہیں جن کی انگریزی بہت اچھی ہے جی, وہ کیا کام کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں پر پروف ریڈر کا کام, کانٹینٹ رائٹر کا کام شروع کر دیتے ہیں جی.
اور پھر آپ یہ دیکھیں جیسے برٹش کاؤنسل ہے اور ہمارے پاس کچھ اور ادارے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں، جیسے یہ آئلس کے جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر دے نیڈ ہیومن ریسورس، تو وہ پھر اس کو کوشش کرتے ہیں ونس دے ایکوائر دیم تو دے میک فل یوز آف آل دوز پیپل جی. تو ان کے پاس وہ پھر ایکسٹرا اماؤنٹ آف منی بھی ہوتی ہے جس کو وہ یا تو اس کو اسپینڈنگ کر سکتے ہیں یا سیونگ کر سکتے ہیں. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جی وہ سیونگ کی ہیبٹ نہیں ہے، تو اس کے اندر جو امریکنز ہیں وہ دے آر مور دے اسپینڈ مور لیوشلی. لیکن یہ جو یورپ کا کلچر ہے جی، یہ پھر ایک جیسے فن لینڈ ہے، جیسے جرمنی ہے، یورپ ہے، ڈینمارک ہے، یہ جو تھوڑے سے کچھ ممالک ہیں جی، یہاں پر پھر ایک بیہیویئر ہمیں ملتا ہے جس میں ایجوکیٹ کرتے ہیں پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس اپنے چلڈرن کو دیٹ ہاؤ ٹو سیو منی. اور یہ کلچر ہمارے پاس ایشیا پیسیفک کے اندر اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بہت زیادہ کامن ہے. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک جگہ کے اوپر میں پڑھا تھا کہ جو چائنیز پیرنٹس، جیسے ہم لوگوں کو بچپن میں یا آپ لوگوں کو بلکہ ابھی بھی وہ جو عیدی دی جاتی ہے جی عید کے موقع کے اوپر یا کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ آف منی، جی آپ پیپرز میں اچھا پرفارم کرتے ہیں یا آپ اور کچھ اور آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے، تو اکثر ریلیٹیوز کیا ہوتے ہیں، دے اسٹارٹ گیونگ یو منی. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر پیرنٹس ایجوکیٹ کرتے ہیں دیٹ پلیز سیو دس منی، اور آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، کمپیوٹر چاہیے، کیمرہ چاہیے، موبائل چاہیے، سو پلیز سیو دس کائنڈ آف منی، اور آپ اس چیز کے اوپر اسپینڈنگ کریں. اس کے اندر سیونگ کی ایک ہیبٹ جو ہے اس کو وہ اس کے اندر انکارپوریٹ کرتے ہیں جی. اور یہ دوبارہ کہوں گا، یہ جیسے چائنا میں، ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں اس قسم کی چیزیں، چائنا میں بھی ہوتا ہے کہ جو چائنیز نیو ایئر جب آتا ہے تو اس وقت پھر اس طرح سے بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں جی ان شیپ آف گفٹ، اور وہ پھر بچے جو ہیں وہ پیسے ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے دیٹ یو نیڈ ٹو سیو منی. اور ہمارے ہاں کلچر بہت زیادہ رچ ہے، ہمارے ہاں وہ جو فیملی بلانگنگز ہیں، بانڈز ہیں، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو اس کے اندر پھر کیا کرتے ہیں کہ جی وہ پھر ایجوکیٹ کرتے ہیں. یا میں نے کچھ اور جو نوجوان بچوں سے جو میں ملا ہوا ان دیئر 20s، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پیرنٹس کو ہم عمرے پہ بھیجیں، یا ہم ان کا بہتر سے بہتر اگر وہ بیمار ہیں تو علاج کرائیں، یا پھر اور ان کی کسی ضرورت کے اوپر اسپینڈنگ کریں. تو یہ ٹو وے ہوتا ہے، اگر پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے بچے بھی اپنے پیرنٹس کے لیے بہت اچھے سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کو میکسیمم بینیفٹ ان کو وہ پہنچا سکیں جی. خیر اس کے بارے میں دس از سم تھنگ اباؤٹ میلینیلز. جنریشن ایکس ہے جی، پیرنٹس ریلائڈ آن ڈے کیئر، ایکسیپٹس ڈائیورسٹی، پریگمیٹک اینڈ انڈیویجولسٹک. جی وہ نارملی یہ امریکہ کا کلچر کی بات ہو رہی تھی کہ وہ انڈیویجولزم کی طرف وہ لوگ زیادہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی صرف ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. دے اگنور دا پیرنٹس اینڈ یو نو ایوری ون. بیبی بومرز ہیں جی، کنٹرول 75% آف دا ویلتھ ان دا USC فاؤنڈیشن آف یوتھ ہوم ایکسرسائز اکوپمنٹ. اس قسم کی کموڈیٹیز کے اوپر وہ بہت زیادہ کرتے ہیں جی. ہیئر کلر، ہیئر ٹرانسپلانٹ اینڈ ہوم ایکسرسائز، اس قسم کی ان کی اسپینڈنگ زیادہ ہوتی ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از سائلنٹ جنریشن جی، لیڈ وائبرنٹ لائف، اسپینڈ منی اینڈ ٹائم آن گرینڈ چلڈرن. جی اپنے گرینڈ چلڈرن کے اوپر وہ جو ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اسپینڈنگ کرتے ہیں جی. یہ ہمارے پاس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اسٹیٹسٹکس تھے جی. اور اس کی دیکھیں آپ پاپولیشن بھی انہوں نے مینشن کی ہے، 78 ملین ملینیلز ہیں. جنریشن ایکس دے آر 50 ملین، بیبی بومرز ہمارے پاس 76 ملین ہے، اور سائلنٹ جنریشن از 42 ملین. لیٹس ٹاک سم تھنگ اباؤٹ پاکستانی پاپولیشن جی. یہ اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے سلائیڈ کے اوپر ہمارے نظر آ رہے ہیں جی. اس کے اندر یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں جی، دے آر ٹیکن فرام یورو مانیٹر انٹرنیشنل رپورٹ جی. اس کے اندر جو ایج بریکٹس ہیں جی، دیٹ از 15 ایئرس. جو سب سے پہلا ہے جی، دیٹ از 0 to 14، 33% اس کی ٹوٹل پرسنٹیج ہے جی. ٹوٹل پاپولیشن کا 33% جو ہے پاپولیشن جو ہے دے فال ود ان دا ایج بریکٹ آف 0 to 14. اور اگر ہم 15 to 29 اینڈ 30 to 44 دیکھیں تو 31% پیپل دے فال ود ان دا ایج بریکٹ آف 15 to 29 جی. کچھ سورسز اس کو 45% بھی رپورٹ کرتے ہیں جی. اور ایک ہمارے پاس ہے جی، دیٹ از 30 to 44% جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس آلموسٹ 49% یا 50% پاپولیشن ہے جو کہ فال کر رہا ہے جی 15 to 44 ایئرس کا جو ایج بریکٹ ہے اس کے اندر. 45 to 60 جو ہے وہ ہمارے پاس 11 ہے، 60 پلس جو ہے وہ ہمارے پاس 7 ہے جی.
ہمارے پاس جو میجر کمپوننٹ ہے جی پاپولیشن کا وہ فرسٹ 3 ہیں جی, لیکن فرسٹ 3 ڈیفینیٹلی انفلوئنس کرتے ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو ریزنیبل سورس آف انکم اور دے ڈونٹ ہیو ہینڈسم اماؤنٹ آف منی. وہ انفلوئنس ضرور کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک لیکچر میں آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ کیلٹیکس پیٹرول پمپ کے اوپر دے ور ڈسٹریبیوٹنگ کینڈیز, تو the children they love to they push their parents that please go to that particular petrol pump to fill in the petrol. ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے بھی بات کر رہے تھے ڈٹرجنٹس کے اوپر, اس کے اندر وہ داغ نہیں تو سیکھنا نہیں, اور اس کے علاوہ دے انوالو دا چلڈرن انٹو سیلنگ آف دیٹ ڈٹرجنٹ پاؤڈر جی. اس کو انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے اندر اس بچوں کو انکارپوریٹ کیا جی. پیپسی کے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر اندر دیکھیں آپ, وہاں پر ہمارے پاس, لیکن یہ جو 15 to 44 ہے نا, دے اسٹارٹ ڈوئنگ جابس, یہ نئی نئی جاب اسٹارٹ کی ہوئی ہوتی ہے. اس میں سے کچھ لوگوں نے اور اپنے کیریئر, مڈ کیریئر یا انیشیل کیریئر سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں. یہ بڑی زبردست مارکیٹ ہے جی مینوفیکچررز کے لیے یا کمپنیز کے لیے جو کہ اپنی سروسز آفر کر رہی ہیں. وہ اپروچ کرتی ہیں جی, وہ لوگ جو اپنی نئی جاب اسٹارٹ کرتے ہیں, دے اپروچ دیم پلیز پرچیز انشورنس جی. اچھا, وہ کلودنگ کی جو لائنز ہیں جی وہ ان کو اپروچ کرتی ہیں, وہ ان کو بار بار ٹارگٹ کرتی ہیں, ای میلز کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو وہ ان کو اپروچ کرتی ہیں جی. فٹ ویئرس ان کو اپروچ کرتے ہیں بنانے والے. اسی طریقے سے اور جو ڈفرینٹ کلبس, کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں جی, وہ ان کو اپروچ کرتے ہیں. دے آفر دیم کہ دیز آر دا پروڈکٹس وچ وی آر آفرنگ اینڈ دیز آر دا بینیفٹس جو اس سے اٹیچڈ ہیں. تو ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں جی, کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے پاس آئیں. تو یہ پاکستان کی اسٹیٹسٹکس ہے جی. اور اس کے اندر دوبارہ میں آپ سے کہوں گا کہ ایک ریزنیبل کمپوننٹ جی, دیٹ از 15 to 44, دے فال ود ان دا, یہ پرسنٹیج ان کی 50% بنتی ہے اور بڑی سگنیفیکینٹ پرسنٹیج ہے. اور اس کو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی اسٹرینتھ کہا جاتا ہے کہ جی صرف آپ نے ان کے پوٹینشیل کو, ان کی انرجی کو اگر آپ چینلائز کریں تو ڈیفینیٹلی جو آپ کا جو اکانومی ہے جی وہ بوسٹ کر سکتی ہے جی. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی جو فیکٹر ہے, ویریبل ہے, دیٹ از ریس اینڈ کلچر. ملٹی کلچرل مارکیٹنگ از این اپروچ ریکگنائزنگ دیٹ ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز اینڈ کلچرل سیگمنٹس ہیو سفیشینٹلی ڈفرنٹ نیڈس اینڈ وانٹس ٹو ریکوائر ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز جی. جیسے ہمارے ہاں کے پی کے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو نسبتاً وہاں پر شلوار قمیض کا ٹرینڈ ہے, اور وہ پگڑی بھی باندھتے ہیں, اور بعض اوقات وہ کپڑا بھی اپنے کندھوں کے اوپر رکھتے ہیں جی. وہ ان کا ٹرینڈ ہے جی, وہ اس ایتھنیسٹی کا ہے. اگر ہم لوگ پنجاب کا کلچر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پھر ڈفرینٹ وہ جو کرتا اور تہبت جو ہے اس کا کلچر ہم لوگوں کو مل جاتا ہے. سندھ میں پھر ہمارے پاس وہ جو سندھی ٹوپی یا وہاں کا ٹریڈیشنز, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا اب آپ اس کا سب سے انٹرسٹنگ کمپوننٹ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی وہ جو کوہاٹی چپل ہے جی, وہ جو ہمارے, ہم جس کو پشاوری چپل بھی کہتے ہیں, کوہاٹی چپل بھی کہتے ہیں, ہم سینڈل بھی کہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ اس نے بہت بڑی بڑی کمپنیز کو, جیسے ہش پپیز ہو گیا, سروس ہو گیا, باٹا ہو گیا, ملٹی نیشنلز تک کو اس نے پش کر دیا کہ بھائی اس طرح کی چپل بنائیں, بیکاز دس کائنڈ آف چپل اور دس کائنڈ آف سینڈلز ہیز مور ایکسیپٹیبلٹی امنگ دا کسٹمرز اینڈ کنزیومرز. اور انٹرسٹنگلی وہ میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے وہ گفٹ کیا ہش پپی سے, انہوں نے اسی طرح کا ایک سینڈل پرچیز کر کے انہوں نے وہ گفٹ کیا ایک ملیشین کو. تو وہ ملیشین پروفیسر بہت زیادہ حیران ہوئے, انہوں نے کہا جی یہ پروڈکٹ تو میں نے پوری دنیا میں کافی سارے ملکوں میں گیا ہوں, کسی جگہ کے اوپر نہیں دیکھا. ہش پپیز کا برانڈ تو اویلیبل ہے لیکن یہ جو پرٹیکولر پروڈکٹ ہے یہ اویلیبل نہیں ہے جی. اینڈ ہی واز ویری مچ ہیپی ود دیٹ کائنڈ آف چپل جی. دین کمز جی ہمارے ہاں وہ جو کرتا اور وہ جیسے جنید جمشید اور کھاڑی ہے اور بہت سارے ہیں, تو ہمارے ہاں جو شلوار قمیض کا کلچر ہے جی وہ بہت زیادہ اپیلنگ ہے جی, وہ لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہمارے ہاں ڈفرینٹ جو سینیریوز ہیں اس کے اوپر, جیسے سندھی ٹوپی ہے جی, اسی طریقے سے بلوچیوں کی جو ایک بہت خوبصورت روایت ہے, وہ لوگ دے پیپل آر ویری ایکسپرٹ ان میکنگ ویری بیوٹیفل سینڈل جی. بچوں کے ڈریسز بہت اچھے بنائے جاتے ہیں, تو وہ اپیل کرتے ہیں جی, اٹ ہیز اے لاٹ آف مارکیٹ.
اور اگر اس کو پراپرلی ایڈورٹائز کیا جائے اور پراپرلی اگر اس کو مارکیٹ میں لے کر آیا جائے تو وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے پوری دنیا کے اندر. یہ جو پاکستان ہے، انڈیا ہے، یہ جو امبرائڈرڈ کلوتھز ہیں جی، یہ بہت زیادہ یونیک ہیں جی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں وہ جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جو ٹرک کی جو کے اوپر جو کشیدہ کاری جو ڈیزائننگ کی جاتی ہے جی، وہ ایک ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے جی ہمارے کلچر کی. تو یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی وہ نیڈز ریکوائرمنٹس بنتی ہیں، اور جو اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے سب سے پہلے مارکیٹ میں آتا ہے یہ سب سے زیادہ سکسیسفل رہتا ہے جی. ملٹی کلچرل مارکیٹنگ کین ریزلٹ ان ڈفرینٹ مارکیٹنگ میسیجز، میڈیا چینلز اینڈ سو آن جی. اسی نیکسٹ ہمارے پاس ہم بات کر رہے تھے جی سائیکوگرافک سیگمنٹیشن کی بات کر رہے تھے. سائیکوگرافکس از دا سائنس آف یوزنگ، یہ کمبینیشن ہے جی سائیکالوجی کا اینڈ ڈیموگرافکس کا ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ اینڈ کنزیومر جی. پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جی، چینج ہوتی ہیں جی بعض اوقات یا اکثر اوقات چینج ہوتی ہیں. جب ینگسٹرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ کلر یوز کرتے ہیں، ڈفرینٹ کپڑے پہنتے ہیں جی ود دا پیسج آف ٹائم. جب ٹین ہوتے ہیں اور پھر جب یونیورسٹی سے کالج سے اسکول سے کالج میں، کالج سے یونیورسٹی میں، اینڈ یونیورسٹی سے جب جاب سٹارٹ کرتے ہیں تو کلوتھنگ کی ریکوائرمنٹ یا ایون آل ٹوگیدر ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہیں جی. پرفیومز کے بارے سلیکٹیو ہو جاتے ہیں جی، شوز کے بارے بہت زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں جی، اپنے آؤٹ فٹ کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں جی. تو وہ تمام کی تمام چیزیں اور دوبارہ ایونچولی وہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس جو ہوتی ہیں وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں. دین کمز کی لائف سٹائل. لائف سٹائل کے بارے میں ایک ماڈل ہے جی، ابھی اس میں جو فالوئنگ سلائیڈ ول شیڈ لائٹ آن دیٹ پرٹیکولر ماڈل. ویلز ہے ویلیو ایٹیٹیوڈز اینڈ لائف سٹائل، اور ویلیوز کے بارے میں بھی جی اسی ماڈل کے اندر ہم بات کرتے ہیں. یہ جی ایک ہے ویلز سیگمنٹیشن سسٹم ہے، اور اس کے اندر جی اٹ از سیگریگیٹڈ انٹو 8 ڈفرینٹ کیٹیگریز جی. اس میں جو سب سے پہلی کیٹیگری ہے جی، اس میں وہ آئیڈیلز کی ہے جو پرپل کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اچیومنٹ کی ہے اور سیلف ایکسپریشن کی ہے جی. تو آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ٹاپ کے اندر جہاں پر انوویٹرز لکھا ہوا ہے جی، وہاں پر ہائی ریسورسز ہائی انوویشن کی بات آتی ہے جی. ڈیفینیٹلی جتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ یونیک پروڈکٹ خریدنے کی طرف جائیں گے انوویٹرز. اور جب سروائیورز کی بات آتی ہے تو لو ریسورسز ہوتے ہیں، لو انوویشنز کی بات آتی ہے، وہاں پر پھر سروائیول کی جنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر فیچرز کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں اتنا کیئرفل نہیں ہوتے. آلدو کہ مارکیٹ یہ بھی بہت بڑی ہے اور اس کو بھی پراپرلی ٹارگٹ کرتے ہیں. اس کو ون بائی ون ذرا تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں. جو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آتی ہے جی، دیٹ از انوویٹرز جی. Successful, sophisticated, active, take charge people with high self-esteem. Purchases often reflect cultivated taste for relatively upscale, niche-oriented products and services. بہت selected ہوتی ہے جی. آپ نے رولیکس واچز دیکھی ہوں گی جی، بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں جی. They are very, very expensive جی. گیس کی واچز بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں جی. اسی طریقے سے رولز رائس دیکھیے، وہ بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں. وہ بڑی سلیکٹڈ کلاس ہے. انہوں نے نیش کی بات کی نا، وہ بہت چھوٹی سی مارکیٹ ہوتی ہے جی، لیکن اس سے پروفٹ پھر آرگنائزیشن بہت زیادہ ارن کر لیتی ہے جی. وہ کوالٹی کی طرف جاتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر انڈیویجل نے وہ پروڈکٹ وہ یوز کر رہا ہو، کنزیوم کر رہا ہو، اس کو بڑا سلیکٹڈ سا لگتا ہے. جیسے آئی فون کے جو یا ایپل کے جو کسٹمرز ہیں وہ یونیک ہیں. دے آلویز ریمین ڈفرینٹ جی. آپ باقی دیکھ لیجیے، ڈیل ہے، ایچ پی ہے، آپ کے پاس سونی ہے، اور بہت سارے جو فیجسٹرز ہے، یہ بہت سارے جو مینوفیکچرز ہیں کمپیوٹرز کے، یہ ونڈوز یوز کرتے ہیں. بٹ ایپل دے ہیو دیئر اون سافٹ ویئر جی، اور وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر کمپیٹیبل بھی نہیں ہوتا. سو دیٹس وائی دی پیپل آر کوائٹ یونیک جی. دے ہیو انف انکم ٹو اسپینڈ آن لگژریز جی. اس کے اوپر اسپینڈنگ کرتے ہیں. جیسے وہ پچھلے دنوں ہوا نا کہ وہ کسی نے ایئر کرافٹ پرچیز کیا انڈیویجل نے، تو وہ بڑی ساری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی. اس کے اندر آرٹیکلز بھی آئے، لوگوں نے لکھنا شروع کیا. عرب کنٹری سے ایک صاحب ہیں، انہوں نے پرچیز کیا تو انہوں نے کہا جی دس از سم تھنگ کوائٹ یونیک. اور اس کے اندر انہوں نے پھر بہت زیادہ اس کے اندر چینجز بھی کرائے، جس کو ہم لوگ کسٹمائزیشن کا نام دیتے ہیں جی. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی تھنکرز. میچور، سیٹسفائڈ اینڈ ریفلیکٹیو پیپل موٹیویٹڈ بائی آئیڈیلز اینڈ ہو ویلیو آرڈر، نالج اینڈ ریسپانسبلٹی. دے سیک ڈیوریبلٹی، فنکشنلٹی اینڈ ویلیو ان پروڈکٹس جی. سوچ سمجھ کر خریداری کرتے ہیں. یہ آئیڈیلز کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ جی وہ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایڈورٹائزمنٹس میں جو آئیڈیلز یوز کیے جاتے ہیں جی.
جیسے کیو موبائل نے کترینہ کیف کو یوز کیا تو کچھ لوگوں نے اس کو پازیٹیولی لیا ہے, کچھ نے اس کو نیگیٹیولی لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جو انڈین ایکٹریس ہے, ہاؤ شی کین یوز اے پاکستانی پروڈکٹ, ایک کنسرن ہے. اب وہ کنسرن کس حد تک صحیح ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک ویل نون پرسنالٹی ہے, سیلیبریٹی ہے, انٹرٹینمنٹ سیلیبریٹی ہے, جو کہ اس موبائل میں جس نے رول پلے کیا, اینڈ شی از ایسوسیٹڈ ود دیٹ پرٹیکولر برانڈ, تو اس کی وجہ سے اس کی سیل جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے. خیر یہ دس از اے فینومینا, یہ ایک پروسیس ہے, اور کچھ اس کے فیور میں ہے, کچھ اس کے اگینسٹ ہیں جی. تو ایٹ ٹائمز یہ ایڈورٹائزمنٹ شاہد آفریدی کو آپ دیکھ لیں, اسپورٹ سیلیبریٹیز کو یوز کرتے ہیں جی, جیسے پیپسی نے کیا ہے جی, ٹھیک ہے. اور وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ایک آئیڈیل, آپ وہ اس کے اندر وٹ ایور دے پیپل آر ڈوئنگ, تو بہت سارے لوگ جو ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ بھی وہی کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں جی, وہ اس کو فالو کرتے ہیں جی, ان کے فٹ سٹیپس کو جی. اسی طریقے سے کوکس دیکھیں وہ کئینس کے اندر, تو یہ جو تھنکرز ہوتے ہیں نا جی, یہ میچور ہوتے ہیں, سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, ریفلیکٹیو پیپل ہوتے ہیں جی. یہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں جی آئیڈیلز کے. ہمارے کرکٹ کا کریز ہے تو وہ آئیڈیل پھر شاہد آفریدی ہوں گے, وہ آئیڈیل احمد شہزاد ہو سکتے ہیں, وہ آئیڈیل عمران خان ہیں, وہ آئیڈیل اور ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. تو وہ جب ایڈورٹائزمنٹ میں رول پلے کرتے ہیں تو وہ پھر ڈیفینیٹلی ان کو فالو بھی کیا جاتا ہے. یا وہ آئیڈیلز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صدر الدین ہاشمانی صاحب ہوں, یا میاں منشا صاحب ہوں, یا پھر وہ انڈسٹری کے کوئی ٹائکون ہوں, یا کسی بھی جگہ کے اوپر وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہوں, تو ان کو بھی ایز این آئیڈیل کنسیڈر کیا جاتا ہے. دین کمس اچیورس, successful goal-oriented people who focus on career and family. They favor premium products that demonstrate success to their peers. یہ ان چیزوں کے اوپر اسپینڈنگ کرتے ہیں کہ جس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس سوشل گروپ کے اندر یہ رہ رہے ہوتے ہیں, وہ سوشل گروپ جن برانڈز کے اوپر اسپینڈنگ کر رہا ہوتا ہے, یہ اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ if they people are successful, then they definitely feel comfortable in spending those brands or the products by those brands. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی ایکسپیرینسرز جی, ینگ enthusiastic impulsive people who seek variety and excitement جی. آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جی. They spend a comparatively high proportion of income on fashion, entertainment and socializing جی. تو جیل کے اوپر اسپینڈنگ کرتے ہیں جی. دی پیپل آر ویری ویری, جینس کے اوپر اسپینڈنگ کرتے ہیں, آؤٹ فٹس کے اوپر اسپینڈنگ کرتے ہیں, ان چیزوں کے اوپر اسپینڈنگ کرتے ہیں کہ جو کہ وچ کین میک دیم ڈفرینٹ فرام دا پیپل. اور یہ کوشش کرتے ہیں جس کمیونٹی میں یہ رہ رہے ہوں نا جی, دے مسٹ لیڈ, لوگ ان کو آئیڈیلائز کریں کہ ہاں یار جو کلر کمبینیشن یہ یوز کرتے ہیں, جو واچز یہ پہنتے ہیں, جو یہ کام کرتے ہیں, تو لیٹس فالو دیم جی. اور نارملی اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں تو یہ جو ایکسپیرینسر ہوتے ہیں نا جی, گھر کے اندر یہ بڑے کامن ہوتے ہیں. جیسے گھر کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کو کاپی کرتے ہیں, اسپیشلی جو بیٹے ہوتے ہیں جی وہ باپ کو کاپی کرتے ہیں جی. آفٹر ویئرنگ دیئر شرٹس, وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو یا وہ کتنا ہی آکورڈ نہ, بٹ وہ دے وانٹ ٹو بی لائک دیئر پیرنٹس. وہ جس طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گھڑی پہنتے ہیں, جس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں, جس طریقے سے, تو وہ پھر ڈیفینیٹلی وہ انفلوئنس کرتا ہے جی. اور پھر جیسے ہی آپ بات کرتے ہیں نا, جیسے ہم کالج اور یونیورسٹی لیول اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں یا جابس کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پر پھر پیرنٹس کا انفلوئنس کم ہو جاتا ہے. تو وہاں پر پھر وہ جو سوشل گروپ ہوتا ہے, جو نیٹورکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے کالج, یونیورسٹی ہیں, جاب کے اندر, وہ لوگ اس کو پھر دیکھ کر وہ کرنا شروع کرتے ہیں جی. The four groups with low resources are believers, conservative جی, پرانی سوچ کے مالک ہوتے ہیں, conventional ہوتے ہیں, traditional people with concrete beliefs. They prefer familiar US made products and are loyal to established brands. US کی جگہ بے شک آپ اس کو لکھ دیں جی ہوم بیسڈ پروڈکٹس, جیسے پاکستانی پروڈکٹس ہیں جی, نیشنل جو ہماری لوکل پروڈکٹس ہیں جی, وہ اس کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں گورمے نے بہت اچھا لاہور کے اندر جو ان کا آپریشنز ہے اس کے اندر وہ کاربونیٹڈ ڈرنکس بنانے شروع کیے ہیں, تو ایک ریزنیبل نمبر آف پیپل دے شفٹ ٹو دا گورمے پروڈکٹس جی. اسی طریقے سے لوکلی ہمارے پاس جو پروڈیوس جو آئٹمز ہیں اس کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس زیادہ ہے جی, لوگ اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں. فرنیچرز کی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جی وہ چنیوٹی فرنیچر, چائنا سے بھی کچھ فرنیچر آ رہا ہے جی جو ڈفرینٹ اس کے اندر کیٹیگریز ہیں, بٹ اسٹل پیپل ہیو اسٹرانگ بلیف ان دیئر
own culture and in their own products جی. home based products جی جو نیشنل پروڈکٹس ہوتی ہیں جی وہ نیشنلائزڈ قسم کی پروڈکٹس ہوتی ہیں جی لوگ اس کے اوپر زیادہ اپنا کانفیڈنس ان کا ہوتا ہے جی. اسٹرائیورس کی بات کرتے ہیں جی. ٹرینڈی اینڈ فن لونگ پیپل who are resources constrained, they favor stylish products that emulate the purchases of those with greater material worth جی. ابھی ہم لوکل میں جیسے کیو موبائل کی بات کر رہے تھے, وہ G5 آیا, پھر آپ کے پاس ڈینی آیا, تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی کاپی پرچیز کر لیں یا اس کو کس طریقے سے ہم لوگ so that we can also look like those that elite class جی. تو اس کے اندر پھر یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کارز کے اندر نوجوانوں نے نا یا لوگوں نے کافی زیادہ اس کے اندر آلٹریشن کرائی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. دین کمز یہ میکرز کی بات کرتے ہیں. پریکٹیکلی ڈاؤن ٹو ارتھ سیلف سفیشینٹ پیپل ہو لائک ٹو ورک ود دیئر ہینڈس, دے سیک یوز US میڈ پروڈکٹ ود اے پریکٹیکل اور فنکشنل پرپز جی. بڑی ڈیفائنڈ ہوتی ہیں. دوبارہ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بیسیکلی دس پرٹیکولر ماڈل واز پریپیئرڈ ان US اور اسی لیے US پرسپیکٹو میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے اس کو, بٹ ہم لوگ اس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں جو میکرز کی وہ ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہیں, اور وہ جو ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہے جی اس کی بیسس کے اوپر ہی وہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, اور وہ ان اپنے مین سے باہر نہیں جاتے. وہ ایسا نہیں کرتے کہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر اسپینڈنگ شروع کرتے ہیں, وہ ایسا نہیں کرتے کہ بورو کر کے گاڑی خرید لیں جی. وہ بڑا لمیٹڈ سے ان کے مینز ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ لوگ خوش بھی رہتے ہیں, وہ سروائیو بھی کرتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جی ہمارے پاس جو 4 گروپس ہیں اس میں ایک بلیورز ہے, اسٹرائیورز ہے, تھرڈ ون از میکرز, فورتھ ون از سروائیورز جی. ایلڈرلی پیسو پیپل کنسرنڈ اباؤٹ چینجز اینڈ لائل ٹو دیئر فیوریٹ برانڈ جی. وہ ایک ہی برانڈ کے اوپر کنفائنڈ ہوتے ہیں جی, چینج نہیں کرتے جی. بھلے کوئی دوسرا برانڈ کتنی ہی اچھی پروڈکٹ ان کو آفر کیوں نہ کر دے, اس کے اندر کتنی ہی جدت کیوں نہ ہو, ویرائٹی کیوں نہ ہو, وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں جی دوسرے برانڈ کے اوپر اسپینڈنگ سے جی. دین کمز جی بیہیویئرل سیگمنٹیشن. میں آپ سے بات کر رہا تھا یہ کافی سارا مشکل کام ہے جی. اٹ ڈیوائڈز بائرز انٹو گروپس آن دا بیسس آف دیئر نالج, ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز یوز آف اور ریسپانس ٹو اے پروڈکٹ جی. دیکھیں یہ جو بیہیویئرل سیگمنٹیشن ہے اس کے اندر یہ جو پروڈکٹ ریویوز امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں, سیلز پرسن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, اور ہمارے پاس بہت سارے لوگ وہ میکسیمم انفارمیشن گین کرتے ہیں جی. پہلے انفارمیشن اکٹھی کرو, اس کے بعد پھر دین دے اسٹارٹ موونگ جی. اب یہ ہمارے پاس ایک پروسیس آ رہا ہے جی جس میں سب سے پہلے انیشیٹر کی بات کرتے ہیں. یہ ہم لوگ لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل میں دیکھا تھا, بٹ لیٹس ریپیٹ اٹ ونس اگین جی. انیشیٹر کی بات کرتے ہیں جس کو ضرورت ہوتی ہے جی. آپ اپنے فادر کو کہتے ہیں جی مجھے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے جی, آئی نیڈ اے بائک, آئی نیڈ اے کار اور اینی ادر تھنگ, بیکاز یو آر فیسنگ سم پرابلم. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اپنے فادر سے کہتے ہیں جی. یا کمپنی میں ایک امپلائی اپنے سپروائزر کو یا امیڈیٹ باس کو کہتا ہے. انفلوئنسر جی, ہو کین انفلوئنس یو اے لاٹ. آپ کی والدہ انفلوئنس کر سکتی ہے, کوئی بھائی بہن جو پیرنٹس کے زیادہ قریب ہے جی وہ انفلوئنس کر سکتا ہے. میں نے جب ملیشیا سے میں نے PhD کی تو وہاں پر ہمارے ایک دوست تھے, ہی از فرام فلسطین. تو وہ کہنے لگے جو میری جو بڑی بیٹی ہے شی از اے کمیونیکیٹر. وہ کہتے ہیں جی وہ بہت انفلوئنشیل پوزیشن میں ہے, شی از کلوز ٹو می اینڈ مائی وائف. تو کہتے ہیں جی جب بھی چھوٹے بچوں کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی نہیں ہے ہمارے ایٹیٹیوڈس کے بارے میں, بیہیویئر کے بارے میں. تو کہتے ہیں جی وہ میری بڑی بیٹی کو کنوے کرتے ہیں اور پھر وہ بیٹی جو ہے وہ مجھے بتاتی ہے کہ جی یہ آج کل گھر میں تحریک چل رہی ہے, وی نیڈ دس کائنڈ آف تھنگ. کہتا ہے جی پھر اس کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کو ڈسکشن کر کے اور پھر دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اگر مہنگی ہے, ایکسپینسو آئٹم ہے, تو پھر اس کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. دین پھر ہم فائنلی اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم آپ کی بات کریں تو پھر ہو سکتا ہے کہ جی آپ اپنی والدہ کو کہیں یا کوئی ایسے بھائی بہن یا انکل یا چچا یا ماموں کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی ذرا تھوڑا سا دھکا لگائیں جی, وی نیڈ دس کائنڈ آف تھنگ. تو کنونس کرنا ہے جی فادر کو یا مدر کو یا دونوں کو کنونس کرنا ہے.
کمپنیز کے اندر جو سپروائزر ہوتا ہے وہ جی ڈیفینیٹلی اپنے سے ایک لیول یا 2 لیول اوپر جو ہے اس کو کنوے کرتا ہے اور دیٹ از مور پروفیشنلی جی وہ اس کو پھر ریٹن فارم کے اندر اس کو شیئر کرتا ہے. جی ڈیسائیڈر کی بات آتی ہے, ڈیسائیڈ کس نے کرنا ہے جی ویدر وی شوڈ گو فار دس پرٹیکولر تھنگ اور نہیں, ہمارے پاس پہلے سے یہ چیز ہے. یہاں پر میں آپ سے جی آئی ووڈ لو ٹو شیئر این انسیڈنٹ ان پاکستان کے یہاں پر ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل فیکٹری ہے فیصل آباد کے پاس جی, تو دے ڈیسائیڈڈ کہ جی ہم لوگوں کو فرنیچر پرچیز کرنا ہے جی مارکیٹ سے, اور اس میں جب بات ہوئی فرنیچر پرچیز کرنے کی تو وہاں پر ایک فور مین تھے, دیٹ پرسن واز مور دین 70 ایئرز اولڈ, کانٹریکٹ کے اوپر ان کے سے کام کرتے تھے اینڈ ہی ورک فار دیٹ کمپنی فار مور دین 45 ایئرز, 45-50 سال انہوں نے کام کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہماری کمپنی آرگنائزیشن جو ہے وہ فرنیچر پرچیز کرنے جا رہی ہے تو ہی سیڈ دیٹ آئی وینٹ ٹو جنرل مینیجر. ڈائریکٹ انہوں نے سارے لیولز کو جیسے بائی پاس کیا اور انہوں نے کہا جی میں ڈائریکٹ جنرل مینیجر صاحب کے پاس چلا گیا. انہوں نے کہا میں نے جنرل مینیجر سے بات کی کہ جی مجھے پتا چلا کہ آپ لوگوں کو فرنیچر پرچیز کرنا ہے اور اس کی کاسٹ ٹھیک ٹھاک ہے, تو میں آئی ایم اے لوئل امپلائی آف دس آرگنائزیشن, آئی سروڈ فار مور دین 45 ایئرس فار دس کمپنی, سو آئی ہیو سم تھنگ ان مائی مائنڈ اینڈ اف یو الاؤ می دین آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ آئیڈیا ود یو رادر دین پرچیزنگ فرنیچر فرام دا مارکیٹ. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ریسورسز ہوں جس میں ہم لوگ فرنیچر ود ان اوور ریسورسز ہم اس کو بنا سکیں. تو کہتے ہیں یہ جنرل مینیجر شروع میں تو اس نے تھوڑا سا خیال کیا کہ یار یہ بڑا ایک لو لیول امپلائی ہے اور اس کو نہیں ڈیسیجنس کا پتا کہ ہماری ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہے, ہمارے پاس فورن ڈیلیگیشنز آتے ہیں یا ود ان پاکستان سے بھی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں دی پیپل آر فرام ایلیٹ کلاس, تو ہماری ریکوائرمنٹ کافی ساری ڈفرینٹ ہے. خیر انہوں نے کہا جی میں نے ان جی ایم کو مجبور کیا اور میں ان کو ایک ویئر ہاؤس میں لے گیا اپنے. اس ویئر ہاؤس میں جب میں لے کر گیا تو انہوں نے کہا جی وہاں پر ایک جگہ کے اوپر بہت ساری لکڑی پڑی ہوئی تھی, اور وہ کہتے جی وہ لکڑی کا کیا سین تھا کہ وہ ہم نے ایک مشینری امپورٹ کی تھی جی فرام جرمنی, تو انہوں نے اس کو اس کی پیکیجنگ جو تھی جی دیٹ واز ان دیٹ آؤٹ کلاس ووڈ. تو کافی پرانی بات ہے, میرا خیال غالباً یہ کوئی 20-25 سال اس کو ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی دیٹ واز ان دیٹ ووڈ. تو کہتے میں نے آئی شو دیٹ وڈ ٹو دیم, میں نے وہ ساری پیکیجنگ ان کو دکھائی جس میں وہ جو سلیبس تھیں اس کی ووڈن سلیبس تھیں, وہ میٹیریل سارے کا سارا میں نے ان کو دکھایا کہ جی یہ لکڑی بہت اچھی ہے اور ہم اس سے اچھا فرنیچر بنا سکتے ہیں, اور اس کو میں نے اپنی جو کسٹڈی میں یا اپنی زیر نگرانی میں نے اس کو اس جگہ کے اوپر سٹور کروا دیا تھا کہ کسی بھی جگہ کے اوپر ہمارے کام آ سکتی ہے. تو بتا رہے تھے, انہوں نے کہا جی وہ جنرل مینیجر بہت زیادہ انسپائرڈ ہوئے اور انہوں نے جو ود ان فیکٹری جو کارپینٹر تھے ان کو پھر آرڈر کیا, ڈیزائن دیا, ان کو بتایا کہ جی آپ اس لکڑی سے یہ فرنیچر بنا دیں, اور جو ایڈیشنل جو کچھ میٹیریل پرچیز کرنا تھا وہ مارکیٹ سے پرچیز کر لیا. تو یہ ڈیسائیڈر یہ دیکھیں کسی بھی سٹیج کے اوپر یو ٹرن لیا جا سکتا ہے جی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریسورسز ود ان دیٹ پرٹیکولر جو ویسینٹی جہاں پر ہم رہ رہے ہوتے ہیں جی وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن ہم کبھی اس کو اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں. خیر یہ تو ایک ایگزامپل تھی جی. دین کمز بائر, جب بائر کر لیتے ہیں اور پھر ایونچولی یوزر کے پاس وہ چیز چلی جاتی ہے اور یہ پروسیس چلتا چلا جاتا ہے جی. بیہیویئرل سیگمنٹیشن میں جی ہمارے پاس یوزیج اوکیزنز بھی آ جاتے ہیں جی, یوزر سٹیٹس بھی آ جاتا ہے, یوزیج ریٹ آ جاتا ہے, بائر ریڈینس جی کتنی ولنگنس ہے اس چیز کو پرچیز کرنے کے لیے, لائلٹی سٹیٹس بھی آتا ہے جی. یہ خیر ساری کی ساری چیزیں جیسے اوکیزنز ہیں جی, کوکا کولا نے اس کو ریلیٹ کر دیا اوکیزنز کے ساتھ, یوزر سٹیٹس کے ساتھ. جیسے میں نے بھی آپ سے رولیکس کی بات کی ہے, یوزر یہ کتنا فریکوینٹلی آپ یوز کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے, جیسے ٹیلی ویژن ہے, کمپیوٹرز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, یا آپ کے پاس پھر اور جتنا ایکسپینسو آئٹم ہوگا اس کو اتنا ہی ریئر یوز کیا جائے گا سنبھال کے, اور اس کے اندر پھر ڈیفینیٹلی اس کی لائف بھی زیادہ ہو جاتی ہے. بائر ریڈینس جی, ولنگنس کیا ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی ایکسپینسو آئٹم ہے تو آر بائرز ریڈی ٹو پرچیز اٹ. ٹھیک ہے آپ نے مہنگی چیز بنا دی, کوالٹی کی چیز بنا دی, بٹ مارکیٹ میں بائر بھی تو ہونا چاہیے آپ کے پاس, اور آپ اسی کو دیکھ کر پھر اس کے اندر چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. دین کمز لائلٹی اسٹیٹس جی, کیا دوسری طرف شفٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ برانڈ فنل جی, اس کو پہلے بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا, دوبارہ ایک دفعہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اویئر ایک برانڈ سے کتنے % لوگ اویئر ہوتے ہیں.
وہ کہتے ہیں جی 96% لوگ ایک برانڈ کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ دس برانڈ ایگزسٹ ان دا مارکیٹ، اور جو فرسٹ سٹیج کے اندر وہ کہتے ہیں جی فرسٹ سٹیج میں 65% لوگ جو ہیں وہ نیکسٹ فیز کی طرف جاتے ہیں، کبھی انہوں نے اس کو ٹرائی کیا ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں کموڈیٹیز ہیں، جیسے میں آپ سے ہیکو آئس کریم کی بات کر رہا تھا، یا ہم لوگ کلودنگ کی بات کرتے ہیں، یا ہم لوگ ڈرنکس کی بات کرتے ہیں، کہ پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ برانڈز اویلیبل ہیں لیکن اس کو کبھی کنزیوم نہیں کیا ہوتا۔ تو 63% ہے جنہوں نے کبھی ٹرائی کیا ہوتا ہے، اور 46% ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی اس کو ٹرائی کیا ہوتا ہے۔ تو 46% نیکسٹ فیز کی طرف جاتے ہیں، اس میں سے 29% ایسے ہوتے ہیں جو ریسنٹ ٹرائل کیا ہے، اور 29 میں سے پھر دوبارہ 62% جو ہیں دے گو ٹو دا نیکسٹ فیز، جو اوکیجنل یوزرز ہوتے ہیں جی، پھر اس میں سے 67% جو ہیں 18 نیکسٹ فیز میں پہنچتے ہیں، اور اس کے اندر دوبارہ جی 67% جی وہ جاتے ہیں دے وینٹ ٹو نیکسٹ فیز ریگولر یوزر 12، اس میں سے 50%، اور جو سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں وہ 6 ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس طریقے سے مارکیٹ میں برانڈز ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایونچولی جو فائنل سٹیج کے اوپر جی موسٹ آفن یوزڈ ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ کہوں گا کہ کمپنیز کوشش کرتے ہیں کہ اس کو میکسیمائز کیا جا سکے جی، اور جب اس کو میکسیمائز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مارکیٹ شیئر انکریز ہوتا ہے۔ پر کمپیٹیٹرز ایگزسٹ کر رہے ہیں جی ہمارے پاس اگر، تو پھر ڈیفینیٹلی ان کمپیٹیٹرز کو وہ نیکسٹ ہم ایک اور ماڈل ڈسکس کرتے ہیں۔ کمپیٹیٹرز اگر ہمارے پاس ایگزسٹ کر رہے ہیں تو پھر مارکیٹنگ کمپینز بہت زیادہ اگریسو چلانی پڑتی ہیں، اس کے اندر پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم کسٹمرز کلائنٹس ہمارے پروڈکٹ کی طرف آئیں جی۔ کنزیومر ایٹیٹیوڈز ہیں جی انتھوزیاسٹک جی، آئی فون 5 آ رہا ہے جی ہمارے پاس، وہ جو i7 ٹیکنالوجی ہے غالباً لیپ ٹاپ کی جی وہ آ رہی ہے جی، 42 انچ کلر ٹیلی ویژن آ رہا ہے۔ پیپل آر ویری مچ انتھوزیاسٹک کہ جی ہم خریدنا چاہتے ہیں، جیسے ہی آئے گا فوراً سے خرید لیں گے، پازیٹیو ہوتے ہیں جی، دے آر پازیٹیو ٹوورڈ اے برانڈ جی، کہ یار یہ جو سونی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ لا رہا ہے نا دیٹ از سم آؤٹ کلاس یہ الیکٹرانک آئٹم ہوگا جی۔ جیسے ابھی ریسنٹلی جو کچھ موبائل فون، چائنا کے جو کچھ موبائل فونز ہیں جو، اس سے لوگوں کو بہت زیادہ سیریس کمپلین، اینڈ دے آر اسپریڈنگ ویری بیڈ ورڈ آف ماؤتھ۔ خیر وہ آگے نیگیٹو یا ہاسٹائل کی بات آ جاتی ہے جی۔ دین کمز یہ انڈیفرنٹ ویدر ایگزسٹ اور ناٹ، ٹھیک ہے دے آر انڈیفرنٹ، ٹھیک ہے خوش ہے نہ خوش ہیں یا وہ اس کے اندر۔ دین کمز یہ نیگیٹو، وہ پھر دوبارہ نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ اینڈ دین بیکمز ہاسٹائل۔ تو کنزیومر ایٹیٹیوڈس ویری کرتے ہیں جی۔ دوبارہ کہوں گا وہ جو بات کر رہے تھے نا جی، ویدر meet customer requirement اور whether meet the expectation اور whether exceed the expectation، کہ جتنی اچھی پروڈکٹ ہوگی ڈیفینیٹلی وہ ایک پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ، اور جتنا زیادہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے اتنا زیادہ نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ۔ اور سوشل میڈیا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بھائی بہت تیزی سے آپ کی بات بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے اندر پھر کمپنیز یا آرگنائزیشنز ایک بھی کرتے ہیں، ایک اور کام بھی کرتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں سیمسنگ اور پھر ایک یورپ میں بھی ایک کمپنی پکڑی گئی، یاہو کے جو ایک صاحب تھے وہ اس کے اندر انہوں نے بعد میں اس کو ایڈمٹ کیا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ نارملی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی زیادہ تر لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بہت ساری جگہوں کے اوپر میں نے یاہو کے بارے میں ریپیٹڈلی پازیٹیو ریمارکس دیے ڈفرینٹ جگہ پہ ریویوز کے، ایز این انونیمس، ایز اے یوزر، اور میں نے کبھی اس اپنی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کیا دیٹ آئی بلونگ ٹو یاہو۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس جگہ کے اوپر میں نے ڈفرینٹ فورمز کے اوپر اس کو بڑا پازیٹیولی اپنے کیس کو پلیڈ کیا کہ جی یاہو از دا بیسٹ۔ اسی طریقے سے سیمسنگ کا بھی وہ کسی جگہ کے اوپر انہوں نے ایک دوسری کمپنی کا جو تھا اس کو وہ نیگیٹو ریمارکس دیے، اپنے کو پازیٹیو ریمارکس دیے، تو وہ پھر کسی جگہ کے اوپر ہائی لائٹ ہو گیا جن کا کمپیٹیٹر نے، غالباً وہ HTC تھی جی کمپنی جو موبائل فون اسمارٹ فون مینوفیکچررز تھے، اور پھر انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کے اوپر ان کو پینلٹی بھی ہوئی اور ان کو منع کیا گیا کہ بھائی اس طرح کی شرارت نہیں کرتے۔ بیہیویئر سیگمنٹیشن، یہ ٹارگٹ مارکیٹ ہے جی۔ ایک تو ایسے لوگ ہیں جو کہ ان اویئر ہی نہیں ہیں جی، اور جب وہ ان اویئر ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی جی تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور دوسرا ہمارے پاس کلاسیفیکیشن وہ ہوتی ہے جس میں اویئرنیس ہوتی ہے، اور جب اویئرنیس آپ کے پاس آ جاتی ہے، یو نیور ٹرائیڈ اے پروڈکٹ اور یو ٹرائیڈ اے پروڈکٹ، اف یو نیور ٹرائیڈ اے پروڈکٹ تو نیگیٹو اوپینین ہوتے ہیں جی، نیوٹرل ہوتے ہیں یا فیوریبل اوپینین ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہمارے پیرنٹس جو ہیں جی بہت دفعہ وہ دی پیپل آر ناٹ ان فیور آف
ایٹنگ فوڈ فرام آؤٹ سائڈ. وہ کہتے ہیں جی مت کھائیں باہر سے, ان کا بڑا نیگیٹو اوپینین ہوتا ہے جس بارے میں. اور بعض اوقات دیر آر فیو پیرنٹس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکیجنلی چلے جانے میں کوئی حرج نہیں, اور بعض فیوریبل ہوتے ہیں کہ ہاں جی لیٹس گو ٹو پیزا ہٹ یا چلے جی فلاں جگہ سے اسٹیک کھاتے ہیں, تو وہ پھر ایک فیوریبل ان کا اوپینین ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی باہر سے کھانا اچھا ہے, سوشلائز ہوتے ہیں, اور وہ پھر اس کے فیور میں کچھ کمنٹس دیتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا ہوتا جی. کچھ لوگوں نے جب اس کو ٹرائی کیا ہوتا ہے تو یا تو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی جان مزے کی چیز نہیں ہے, دس از ناٹ اپ ٹو دا مارک. دوسرا ہوتا ہے جی ناٹ یٹ ریپیٹڈ, ایک دفعہ کسی نے یا آپ نے خود اس کو ٹیسٹ کر لیا اس کے بعد نہیں آپ نے ٹیسٹ کیا, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. ریپیٹڈ جی آپ بار بار اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جی, یوز کرتے ہیں. لوئل ٹو ادر برانڈ جی, سوئچر ہیں اور لوئل ٹو برانڈ, یا تو پھر آپ کسی دوسرے برانڈ کی طرف چلے جاتے ہیں جی, سوئچ کر جاتے ہیں, یا پھر لوئل ٹو برانڈ ہو جاتے ہیں, اور لائٹ یوزر, ریگولر یوزر اور ہیوی یوزر. تو یہ اس طریقے سے ایک بیہیویئرل سیگمنٹیشن ہمارے پاس بنتی ہے جی. بی ٹو بی مارکیٹنگ کی بات ہوئی تھی آپ سے لاسٹ لیکچر میں جی. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وی ہیو 5 ڈفرنٹ کلاسز جی. ڈیموگرافکس کی بات ہوئی تھی, انڈسٹری, کمپنی سائز, لوکیشن کی بات ہوئی تھی. آپریٹنگ ویریبلز ہیں جی, ٹیکنالوجی ہے, یوزر سٹیٹس ہے, کسٹمر کیپیبلٹیز ہیں, پرچیزنگ اپروچ کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو جی پاور سٹرکچر ہے, نیچر آف ایگزسٹنگ ریلیشن شپ ہے, سچویشنل فیکٹرز ہیں جی, ارجنسی ہو جاتی ہے, اسپیسیفک اپلیکیشن, سائز آف آرڈر آ جاتا ہے, پرسنل کریکٹرسٹکس, بائر سیلر, سملیرٹی, لائلٹی, رسک, ایٹیٹیوڈ, یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں جی بی ٹو بی مارکیٹ سیگمنٹیشن کو جی. اور ان 5 میں سے کوئی بھی ایک کیٹیگری جی, ٹیکنالوجی آپ کی ایڈوانس ہو رہی ہے, جیسے آپ ڈیسک ٹاپ سے چلے گئے لیپ ٹاپس پہ, لیپ ٹاپ سے چلے گئے جی آپ موبائل فونز کی طرف چلے گئے. پاور سٹرکچر کی بات, ارجنسی جی, بعض اوقات کچھ ایسے آپ کے پاس سسٹمز ہوتے ہیں, جیسے میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ جو ورلڈ نون برانڈز ہیں جی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ, جیسے یہ کلودنگ لائن کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ وزٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ فیکٹریز ان دا ورلڈ اور وہ پھر ان کو آرڈر دے دیتے ہیں. تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو یو نیڈ ٹو ٹیک سرٹن میئرز, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں جو کسی بھی فیکٹری میں کسی بھی جگہ کے اوپر امپلائیز کے لیے آپ اس کو میٹ کریں, اس میں سے ایک کرائٹیریا جو ہے وہ فائر ایکسٹنگوشرز بھی ہونے چاہیے جی. اور اگر فائر ایکسٹنگوشرز نہیں ہیں تو پھر پرابلم ہے. تو ایک کمپنی میں نے دیکھا دے گاٹ آرڈر فرام لیوائس, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں پھر انہوں نے سب سے پہلے پش کیا کہ ویئر آر فائر ایکسٹنگوشرز. تو کہتے جی پھر ہمیں فائر ایکسٹنگوشرز, ایمرجنسی میں ہم لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو پرچیز کیا بلکہ ان کو انسٹال بھی کیا جی. مارکیٹ ٹارگیٹنگ ہے جی, میئریبل ہونی چاہیے, سبسٹینشیل ہونی چاہیے جی, زیادہ مارکیٹ ہونی چاہیے. اب جیسے ہم بات کرتے ہیں جی اس کی رولز رائس کی بات کرتے ہیں تو 4200 کارز ور سولڈ ان اے ایئر, تو ان کے لیے سبسٹینشیل ہے, ٹھیک ہے جی, دیٹ از لارج انف. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے پہلے اتنی کبھی بھی سیل نہیں کی, دس از دا فرسٹ ایئر کہ ہم اتنی اچھے سیل کے اوپر. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ پروڈکٹ کتنی زیادہ ایکسلنٹ ہے, اس کو کتنے لوگ یوز کرتے ہیں جی, کم لوگ یوز کرتے ہیں. اور ایکسیسیبل, دا سیگمنٹس کین بی افیکٹولی ریچڈ اینڈ سرو, ڈفرینشیبل ہے جی, دا سیگمنٹس آر کنسیپچولی ڈسٹنگوشیبل اینڈ ریسپونڈ ڈفرینٹلی ٹو ڈفرینٹ مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹس and program. If married and unmarried women respond similarly to a sale on perfume, they do not constitute separate segment. یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر if a married man or woman, if they are targeting the same perfume, وہ ایک ہی چیز کو خرید رہے ہیں, تو پھر آپ اس کو segregate نہیں کریں گے on the basis of their وہ کیا کہتے ہیں جی, جو social status ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں کریں گے, بلکہ آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں بھائی اس ڈیموگرافک ویریبل کو آپ اس کو کہیں گے کہ جی دے آر ود ان دا سیم سیگمنٹ جی. ایکشنیبل افیکٹو پروگرامس کین بی فارمولیٹڈ فار اٹریکٹنگ اینڈ سرونگ دا سیگمنٹس جی. یہ بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس کچھ رائیولز کی بات کر رہے تھے جی. پورٹرز 5 force has identified 5 forces that determine the intrinsic long run attractiveness of a market or market segment جی. سب سے پہلی چیز آتی ہے نیو انٹرنٹس. جیسے سیمنٹ فیکٹری جو ہے یا شوگر فیکٹری ایکسپینسو ہے تو وہاں پر اتنے ہی کم انٹرنٹس ہوں گے,
اور آپ کے پاس یہ جو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہیں یہ کمپیریٹیولی چیپ ہیں تو اس کے اندر انٹرنٹس بھی زیادہ ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی کمپٹیشن پھر اس حساب سے انکریز یا ڈیکریز کرے گا یا ویری کرے گا. سبسٹیوٹ پروڈکٹس جی, کاربونیٹڈ ڈرنک سے آپ شفٹ کر جاتے ہیں جوسز کے اوپر, سیرپس کے اوپر شفٹ کر جاتے ہیں, تو جتنے زیادہ سبسٹیوٹ پروڈکٹ ہوں گے اتنا زیادہ سروائیول بھی مشکل ہو جائے گا, مارکیٹنگ کمپینز بھی اتنی زیادہ اگریسو آپ کو کرنی پڑیں گی. بائر پاور جی امپورٹنٹ رول ہے جی, میل ڈومینیٹ کرتا ہے, فیمیل ڈومینیٹ کرتی ہے, کس طریقے سے کیا چیز پرچیز کرنی ہے. دین کمز جی سپلائر پاور جی, جیسے ایک موقع کے اوپر جو انٹرنیشنل جو برانڈز ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا مارکیٹ کا جی پاکستان میں, تو صرف ایک برانڈ تھا جس نے کہا تھا, کاربونیٹڈ ڈرنکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی وی ول کیپٹ آن سیلنگ دا اور پروڈکٹ. تو کیا ہوا کہ جب انہوں نے بائیکاٹ ختم کیا, جب ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی, کنڈیشن تھی, وہ گورنمنٹ نے مان لی یا نیگوسیشن سکسیسفل ہوئی, جب انہوں نے مان لی تو انہوں نے جو سب سے پہلے آتے ساتھ ہی کیا کام کیا, ملٹی نیشنل سے دے ہیو لاٹ آف منی, ہیوج اماؤنٹ آف منی, تو انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے باٹلنگ کی جتنی بھی فیکٹریز تھی ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا کہ اگلے اتنے عرصے کے لیے آپ یہ پروڈکٹ صرف ہمیں یا انڈین کمپنیز کے علاوہ کسی کو سیل نہیں کریں گے. تو وہ جو لوکل پروڈیوسر تھا دے فیس لاٹ آف ایشو جی, بہت زیادہ پرابلم, آلدو کہ یہ نیگیٹو ہے بٹ اسٹل اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں ہوتی ہیں جی. ایویلویٹنگ اینڈ سلیکٹنگ سیگمنٹ جی, ایک ہمارے پاس ہوتا ہے فل مارکیٹ کوریج. ہم ساری مارکیٹ کو ایک ہی پروڈکٹ کے ساتھ ہم لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. وہ شاید آپ کو یاد ہو, بلکہ یقیناً یاد ہونا چاہیے کہ کرنٹ پروڈکٹ کے ساتھ کرنٹ مارکیٹ میں ہم لوگ پینیٹریٹ کرتے ہیں جی, ایگریسولی ہم لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں, اور کمپیٹیٹرز کا جو چنک ہوتا ہے جی اس کو اپنے اس کو پش کرتے ہیں کہ وہ ہماری پروڈکٹ کو سیل کریں, اپنا مارکیٹ شیئر امپروو کرتے ہیں. ملٹیپل سیگمنٹ اسپیسیفک اسپیشلائزیشن جی, ڈفرینٹ سیکٹرز کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں جی, کلاسیفائی کر لیتے ہیں آن دا بیسس آف اینی کرائٹیریاز which were explained in the earlier slides جی. سنگل سیگمنٹ کنسنٹریشن, ایک ہی جگہ کے اوپر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے, ایکسپینڈ نہیں کر رہے جی. دین کمز جی انڈیویجل مارکیٹنگ جی, اور نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی لیولز آف سیگمنٹیشن. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی بالکل سلائڈ کے اینڈ کے اوپر ایک جو ڈائیگرام ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے جی, اٹ اسٹارٹس فرام کسٹمائزیشن رادر اٹ اسٹارٹس فرام میس مارکیٹ. یا یہ دونوں اینڈ سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک جگہ کے اوپر میس مارکیٹ ہے جس کے اندر آپ کے پاس زیادہ کشن اویلیبل ہے, دوسری طرف کسٹمائزیشن ہے جس میں بہت سلیکٹڈ لوگوں کو کوئی بھی پروڈکٹ دیا جاتا ہے. جیسے کارز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو کہا جاتا ہے جی لمیٹڈ ایڈیشن. واچز کے اندر بھی آتے ہیں لمیٹڈ ایڈیشنز جو بہت کم بنائے جاتے ہیں اور وہ دنیا میں بھی بہت کم ہوتے ہیں جی, کم لوگوں کو سیل کیے جاتے ہیں جی. تو اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں جی. میس مارکیٹ, پوری مارکیٹ آپ کے سامنے ہے جی, آپ نے اس میں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے. تو فل مارکیٹ کوریج, a firm attempts to serve all customer groups with all the product they might need, undifferentiated or mass marketing. ڈفرینشیٹڈ مارکیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں تو پھر آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب مارکیٹ کو جو بھی ان کی نیڈز ہیں ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق آپ پروڈکٹس دینا شروع کریں. ملٹیپل سیگمنٹ اسپیشلائزیشن ہے جی. With selective specialization, a firm selects a subset of all the possible segments, each objectively attractive and appropriate. A super segment is a set of segments sharing some exploitable similarity. پروڈکٹ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے یا مارکیٹ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے جی. یا تو پروڈکٹ کو اتنا زیادہ اسپیشلائز کر لیتے ہیں, کسی مارکیٹ کے بارے میں آپ کی کسی بھی کمپنی کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی بیسس کے اوپر جو نیڈ ارائز ہو رہی ہوتی ہیں فوراً سے ان کو ایڈریس کرتے ہیں. دین کم سنگل سیگمنٹ کنسنٹریشن, دا فرم مارکیٹس ٹو اونلی ون پرٹیکولر سیگمنٹ. اینڈ انڈیویجل مارکیٹنگ ہوتی ہے جی سیگمنٹ آف ون, کسٹمائز مارکیٹ اور ون ٹو ون مارکیٹ جی, بہت سلیکٹڈ لوگوں کو. تو جیسے بھی لمیٹڈ ایڈیشن کی بات کی تھی, اور ہم رولیکس واچز کی بات کر رہے تھے, رولز رائس کی بات کر رہے تھے, یا ہم پھر اور ڈفرینٹ چیزوں کی بات کر رہے ہیں, کم لوگوں کو ہوتا ہے. یہ دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو اوور آل کہ کیسے سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ اور پوزیشننگ کی جاتی ہے جی. ایسے ایڈورٹائزمنٹس بنائے جاتے ہیں جو کہ میکسیمم کسٹمرز کو ٹارگیٹ کر سکیں جی. رائیولری اسٹرانگ بھی ہو سکتی ہے, جیسے جرمن کار مینوفیکچرر ہیں, بی ایم ڈبلیو ہے جی, مرسیڈیز ہے, دے آر دا ایکسلنٹ بٹ رائیولری ایگزسٹ امنگ دیم.
اور ابھی بات ایئر بس بوئنگ ہے, رائولری ایگزسٹ ود امنگ دیم, تو وہ پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی جو ٹارگٹ آڈینس ہے, یونیلیور ہے, پروکٹر اینڈ گیمبل ہے, رائولری ایگزسٹ امنگ دیم, سو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پروڈکٹس کو اس طریقے سے ڈیزائن کریں, ڈیفائن کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں, جو نیڈز اینڈ وانٹس ہوتی ہیں, اس کو فلفل کر سکیں جی. اس میں یہ بھی مارکیٹرز کہتے ہیں کہ جو کسٹمائزیشن کا فیکٹر ہے کہ آپ آرڈر دیں اور اس کے مطابق ہم کسٹمائز کر دیں گے, اس نے مارکیٹنگ کمپنیز کو بہت زیادہ مشکل کر دیا جی. آرگنائزیشنز کو بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا تیار رہنا ہوتا ہے جی کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ دس از دا ٹفسٹ چیلنج which organizations are facing nowadays, that is customization. But اگر کسٹمائزیشن اکارڈنگ ٹو ایکسپیکٹیشن آف کسٹمرز یا کنزیومر ہوگا, اگر اس کو ایکسیڈ کرے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کا کسٹمر یا کنزیومر لائل بھی ہوتا چلا جائے گا جی. اسی طریقے سے ایسی ایڈورٹائزمنٹس ڈیزائن کی جاتی ہیں, ایسے میسیجز ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہ میسیج میس کو ایڈریس کرے جی, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈریس کرے جی. اور میں اس لیکچر کے آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا, جیسے آج کل وہ اوریو کا جو ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے جی, اس کے اندر دا وے دیٹ little girl behaves and teaching her father that how to eat Oreo biscuit, that's very very interesting. اور ہم ایک لیکچر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے جی اس کو بھی انکلوڈ کرنے کی, اس کے بارے میں بھی اور بات کرنے کی. بہت بہت شکریہ جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. Inshallah we'll meet in the next lecture with the next topic, new topic. Till then, Allah Hafiz ji. Assalamu alaikum.